إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اس بامقصد پروگرام کے صدر محترم علماء کرام، میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساری انسانیت پر ربوبیت و تخلیق کے معاملے کے بعد سب سے بڑا احسان جو اس نے انسانوں پر کیا وہ یہ کہ انسانوں کی مقصد حیات کو بتانے کے لیے، صراط مستقیم اور صحیح راستے کی تعیین کے لیے، دنیا میں اچھی اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے، آخرت میں نجات پانے کے لیے ہدایت و رہنمائی کا بھرپور انتظام فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت کا سلسلہ جاری رکھا اور بالآخر سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلے کی تکمیل فرمائی اور آپ کی شریعت و نبوت کو انتہائی جامع اور مکمل کر دیا اور اس کے تعلق سے یہ فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اب آپ کی بعثت کے وقت سے لے کر قیامت تک ہر زمانہ، ہر علاقے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور تعلیمات راہ ہدایت اور مشعل راہ کا کام دینے والی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت کو پوری طور سے پیش کر دینے کے بعد اعلان فرمایا کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں نے تم کو روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے، لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے، لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس سے وہی شخص ہٹے گا، گمراہ ہوگا، بھٹکے گا جو ہلاکت میں جانے والا ہے. اس شریعت سے انحراف وہی کرے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، جو ہلاک ہونے والا ہے. آپ نے یہ اعلان کر دیا اور آپ پر نبوت کا اختتام ہو گیا. اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں، کوئی ہدایت مزید آنے والی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آخری پیغمبر بنایا تو ساتھ ہی ساتھ یہ اعلان فرمایا کہ پچھلی امتوں نے اپنی کتابوں اور شریعتوں کو تبدیل کر دیا، بگاڑ دیا، خراب کر دیا، اس لیے نئی نبوت و شریعت کی ضرورت پیش آتی تھی. اب چونکہ نئے نبی آنے والے نہیں ہیں، نئی کتاب و ہدایت کا نزول ہونے والا نہیں ہے، اس لیے اس شریعت کہ قیامت تک حفاظت کی ذمہ داری میں نے خود لی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو، اس شریعت کو، اس قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہی ہیں. اب یہ حفاظت کیسے کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے پاس رکھ دیا، کسی خفیہ مقام پر چھپا دیا. شیعوں کے عقیدے کے مطابق امام غائب نے لے کر اسے کسی خفیہ مقام پر رکھے ہوئے ہے، ایسا نہیں کیا، بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ نے فرمایا، بخاری مسلم اور دوسری کتابوں میں الفاظ کے فرق سے یہ حدیث مختلف صحابہ کرام سے مروی ہے. آپ نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کا ایک طائفہ برابر ظاہرینہ، بعض میں ہے قائمینہ، کہ وہ غالب رہے گا، قائم رہے گا علی الحق. میری امت کا ایک طائفہ، ایک گروہ
ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ اس موقع پر مجھے بہت ہی محدود وقت ہے، ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے فتنے اور مسائل کا ذکر فرما دیا۔ آپ نے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ یہود و نصارہ میں 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ ان 73 فرقوں کے ہونے کے ساتھ ساتھ اختلافات اور انحرافات اور گمراہیوں کے پیدا ہونے کی پیشین گوئیوں کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری قوم کا، میری امت کا ایک طائفہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ حق کیا ہے؟ وہی حق ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچایا اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اپنے رب کی طرف سے جو تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو، اور اس کے علاوہ دوسرے رفیقوں اور اولیاء اور دوستوں کی پیروی نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون، لیکن تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ جو چیز اللہ نے نازل کی وہ کیا ہے؟ وہ القرآن ہے، الکتاب ہے، الحکمہ یا السنہ یا الحدیث ہے۔ قرآن اور حدیث، اللہ نے فرمایا کہ جو نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا ثم کیا ہے آپ کو فرمایا اتبع ما یوحى الیک ولا تتبع من دونہ اولیاء، جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اللہ کے رسول آپ اسی کی اتباع کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ان اتبع الا ما اوحی الی، میں اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں، اسی چیز کو مانتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی۔ آپ کی طرف وحی کی گئی وہ یا تو قرآن کی شکل میں ہے یا سنت کی شکل میں ہے، دونوں کو قرآن و حدیث میں حدیث کہا گیا، اس لیے اس کو ماننے والے کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے، قرآن اور سنت کو ماننے والا۔ اس لیے امت کے پہلے شخص جو اہل الحدیث تھے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اتبعوا ما انزل، اور آپ نے پوری امت کو قیامت تک کے لیے کہا کہ اہل الحدیث بن کر رہنا۔ کیا فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر موطا امام مالک کی مشہور حدیث، ترکت فیکم امرین، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہے، دو چیزیں، لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، اگر ان دونوں کو مضبوط تھامے رہو گے تو کبھی گمراہی کا شکار نہیں ہوگے۔ یہ حکم قرآن اور حدیث کے مختلف مقامات پر مختلف پیرایوں میں بار بار دیا گیا۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہو اور فرقہ فرقہ نہ بنو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی رسی کا جب تک مضبوطی سے پکڑنے کا حکم قائم رہے گا تفرقہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا مفہوم مخالف یہ ہوا کہ جب تمسک بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوط تھامنا نہیں پایا جائے گا تو تفرقہ ہوگا۔ آج ہمارے یہاں تفرقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان دونوں چیزوں کو مضبوط پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہی کا شکار نہیں ہوگے۔ میں پورے ادب و احترام کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی پر طنز کیے بغیر، یہ دین کا معاملہ ہے، ہماری ذات کا، خاندان کا، گھر کا معاملہ نہیں ہے۔ ہمارے وہ بھائی جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کے مخالف ہیں، جی نہیں، ہم ان کے خیر خواہ ہیں۔ اگر ہماری باتیں صحیح ہیں تو غور کیجئے۔ آپ سوچئے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ بندی کی پیشین گوئی فرمائی، یہ بتایا کہ گمراہیاں پیدا ہوں گی، یہ بتایا کہ میری امت میں ایسے ایسے فتنے پیدا ہوں گے، ان فتنوں سے بچنے کے لیے، حق پر قائم رہنے کے لیے تمہارے درمیان صرف دو چیزیں ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ فلاں امام کا دامن تھام لینا، فلاں کی تقلید کر لینا، فلاں فرقے سے اپنے آپ کو وابستہ کر لینا۔ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت، ان دونوں کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ارباز بن ساریہ کی مشہور حدیث میں یہ بھی فرمایا، وہ جو لمبی حدیث ہے، وقت کم ہے، میں صرف محل استشہاد پیش کر رہا ہوں کہ صحابہ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ رخصتی کا خطاب ہے، آپ ہمیں وصیت کیجئے۔ آپ نے تقوی کا، سمع و اطاعت کا حکم دیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ انہ من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، میرے بعد، سنن کی مشہور روایت ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کسی کو اختلاف نہیں ہے اس حدیث کے استدلال کرنے میں یا ماننے میں، میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا۔ گویا اللہ کے رسول نے بتایا کہ اختلافات ہوں گے۔ اب کیا کرنا ہے ان اختلافات میں؟ جب اختلافات ہوں تو ان اختلافات میں راہ حق پر قائم رہنے کی، یا کشتی نوح تو اس طوفان کی، اختلافات کے طوفان میں کون ہوگا؟ فعلیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے۔ اور سلف و خلف کے مفسرین کی بہت سی جماعت یہ کہتی ہے کہ جہاں قرآن میں، حدیث میں کہا گیا اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، سنت کی اتباع کرو، تو اس میں قرآن و حدیث دونوں کی اتباع آ گئی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی دونوں کو پیش کرتے تھے، پہنچاتے تھے اور اتباع کرتے تھے۔ علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اور میرے بعد میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ عضوا علیہ بالنواجذ، دانتوں سلے اس کو اچھی مضبوطی سے پکڑ لو اور اس پر قائم رہو،
وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور یہ یاد رکھنا نئے نئے امور سے بچنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں جو چیزیں تھیں وہی دین ہے۔ امام مالک نے فرمایا جو اس وقت دین تھا وہ آج بھی دین ہے، جو اس وقت دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہوگا، چاہے لوگ اس کو اچھا سمجھ کر کریں۔ اور اگر کوئی اچھا سمجھ کر ایسی چیز کرتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، تو وہ اللہ کے نبی پر خیانت کا الزام لگاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے نہیں پہنچایا تھا، ہم نے جان لیا۔ پھر امام مالک نے قرآن کی آیت پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے آج کے دن تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اب یہ دین مکمل ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت کاملہ میں قیامت تک آنے والے انسانی مسائل کے لیے ہدایت کی تمام باتیں بیان کر دی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے تو پرندے جو اڑتے ہیں ان کے تعلق سے بھی ہم کو خبر دے دی، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے دنیا کا، شریعت کا، ہماری زندگی کا، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشنا چھوڑا ہو۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ بہت سے مسائل قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں تو نہ ذکر ہونا الگ بات ہے، لیکن اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے یا اس کے بارے میں روشنی ہی نہیں ہے، اگر وہ ایسا کہتا ہے تو معاف کیجئے گا وہ اپنے مسلک کی حمایت میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہا ہے کہ ایک ادھوری شریعت دے دی اور کہہ دیا کہ مکمل شریعت دے دی، ایک خاص زمانے کی شریعت دے دی اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے اس کو مکلف کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت پیش کی وہ تو 100-200 سال تک چلی، 150-200 سال کے بعد کئی ائمہ کرام ایسے پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں میں ایسی مکمل تعلیمات اور اجتہادات کا مجموعہ پیش کر دیا امت کے سامنے جو قیامت تک کے لیے مفید ہو، کارآمد ہو۔ اور نبی کی شریعت نامکمل کارآمد ثابت نہیں بھی 150-200 سال کے بعد۔ غور کرنے کی بات ہے، میں صرف نکات دے رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوط تھامے رہو گے کبھی گمراہی کا شکار نہیں ہوگے۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، تو حق پر قائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہی دونوں چیزوں پر قائم رہے گا، قرآن اور حدیث پر، اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت۔ اسی کے ماننے والوں کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ ہم اہل الحدیث ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی میں ذکر کروں گا کہ اہل الحدیث کا ذکر جو پرانی کتابوں میں ہے وہ صرف محدثین کے لیے ہے، بہت بڑا مغالطہ ہے۔ ٹھیک ہے، محدثین کو بھی اہل الحدیث کہا جاتا ہے، لیکن محدثین کا قرآن و حدیث کی بنیاد پر جو مسلک تھا اس کے ماننے والے بھی اہل الحدیث کہلاتے ہیں، چاہے وہ محدث نہ ہو۔ اس کی دلیل آپ امام ترمذی اٹھائیے، اس میں دیکھیے تو اہل الحدیث کا یہ مسلک ہے۔ علی ابن مدینی کہتے ہیں، اس حدیث کی تشریح میں امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا، مشکات کے آخر میں اٹھائیے، دارمی میں اٹھائیے اور دوسری کتابوں میں، کہ وہ طبقہ ظاہرین علی الحق، جو طائفہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ حق پر قائم رہے گا، امام بخاری نے کہا کہ میرے استاد علی ابن مدینی نے کہا کہ وہ اہل الحدیث ہیں، خود امام بخاری نے کہا وہ اہل الحدیث ہیں، خود عبداللہ ابن مبارک نے کہا وہ اہل الحدیث ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تو یہاں تک فرق فرماتے ہیں اس حدیث کو بیان کر کے کہ ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم، اگر وہ اہل الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ 4 امام میں سے ایک کہلاتے ہیں۔ یہ ایک چیز کا تو میں نے تذکرہ کر دیا، جواب دے دیا۔ یہاں اس تمہید میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بات کو سمیٹوں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے انسانوں پر، اب وہ امریکہ میں رہنے والا ہو، آسٹریلیا میں رہنے والے ہو، ایشیا کے کسی دیہات کا ہو، جنگل کا ہو، حجت پوری کر دی۔ ہر ایک کے لیے ہدایت کا بھرپور سامان اس شریعت میں دے دیا، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت میں۔ اور تمام لوگوں کو کہا گیا کہ اب اس امت کا کوئی فرد، مسلم شریف کی حدیث کا مفہوم، والذی نفسی بیدہ لا یسمع بی رجل من امتی یہودی کان او نصرانی ثم لا یؤمن بی الا دخل النار او کما قال، کہ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت کا کوئی بھی آدمی اب میرے بارے میں سنتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور پھر مجھ پر ایمان نہیں لاتا، وہ چاہے یہودی ہو یا نصرانی یا کسی بھی مذہب کا ماننے والا، تشریحاً کہہ رہا ہوں، مجھ پر ایمان نہیں لاتا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے کہا چونکہ اللہ کے رسول کی رسالت اور تعلیم اب دنیا کے سارے انسان، عالم ہو جاہل ہو، عجم کا ہو عرب کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، کسی بھی زمانے کا ہو، قیامت تک سب کے لیے حجت ہے، نجات کا مدار اور بنیاد ہے،
لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شریعت و رسالت کی نہ صرف حفاظت کی بلکہ آپ کی صداقت و حقانیت کی اتنی دلیلیں فراہم کی، اور دلیلیں بظاہر بڑھاتا جا رہا ہے کہ کسی کو یہ انکار کی گنجائش نہ رہ جائے کہ ہمیں تو حق معلوم نہیں ہے یا ہم سمجھ نہیں سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حجت پوری کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کی رسالت کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ اب قرآن و حدیث کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری لی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ان دونوں کو مضبوط تھامے رہو گے تو گمراہی کا شکار نہیں ہوگے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ قیامت تک قرآن و حدیث کو محفوظ رہنا چاہیے، تبھی یہ ممکن ہے، اللہ اور رسول کی یہ بات صحیح ثابت ہوگی۔ اور اگر قرآن و حدیث محفوظ ہیں تو ہمیں اس کی اتباع کرنی چاہیے۔ آپ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث اگر محفوظ نہیں ہے تو آپ نعوذ باللہ کفر کی بات کہہ رہے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو آپ اللہ اور رسول پر الزام لگا رہے ہیں۔ قرآن کی یہ آیتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دے رہی ہیں، جیسے میں نے بتایا، اللہ نے فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، مجھے تقلید کا عنوان دیا گیا ہے اور یہ ساری باتیں اسی سے جڑی ہوئی ہیں۔ کس تناظر میں دیا گیا ہے؟ بتایا گیا کہ ہمارے کچھ بھائیوں نے اس موضوع پر پروگرام کیا، اہل الحدیث کو چیلنج کیا، کچھ باتیں خط و کتابت ہوئی اور ادھوری بات پر پروگرام کر کے یہ اعلان کر دیا کہ بھائی یہ شرائط کی بات کرتے ہیں، یہ ایسا کرتے ہیں، یہ آئے نہیں۔ اور پھر انہوں نے تقریر کر کے جو بہت ساری باتیں کہیں، اس میں تقلید کے حق میں قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے اس کے ثابت کا واجب ہونے کا دعویٰ کیا۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ آپ قرآن پڑھیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پڑھیے، صحابہ کرام کے اقوال پڑھیے، تابعین، تبع تابعین کے اقوال پڑھیے، ائمہ اربعہ اور دوسرے امامان دین گزرے ہیں ان کے اقوال پڑھیے۔ سب کا اجماع، سب کے اقوال ملیں گے کہ تقلید کی شریعت میں حقیقت میں ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، اگر آدمی اپنی عقل اور شعور کا استعمال کرے تو عقل سے، فطرت سے، قیاس سے بھی تقلید کا رد ہوتا ہے۔ کون سی تقلید؟ تقلید شخصی مروجہ تقلید جس کا ہم اور آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ ایک تقلید جس کو لوگ غلط مبحث کرتے ہیں کہ کسی نے سوال کیا تو یہ تقلید ہو گئی، جاہل آدمی عالم سے سوال کرے گا تو تقلید ہو گئی۔ یہ تقلید نہیں ہے، ابھی میں آگے بیان کروں گا۔ تو پہلے آپ قرآن کی آیتوں کو دیکھیے۔ ہمارا یہ موقف ہے اہل الحدیث کا کہ شریعت کی بنیاد ہمارے نزدیک اللہ کا کلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگر یہاں کوئی چیز واضح اور ثابت نہیں ہے تو صحابہ کرام کا اجتماعی تعامل دیکھیں گے۔ علماء سلف میں جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، ائمہ اربعہ کے ساتھ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے ساتھ جتنے بھی ائمہ ہیں، سب کی خدمات کو ہم انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، سب کے احترام کو ضروری مانتے ہیں اور ان کی خدمات سے ان کی خدمات اور علمی ورثے کو اپنا دینی ورثہ مانتے ہیں، اور اس سے استفادے کو ہم اپنے دین کا حصہ مانتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے قرآن و حدیث کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن ہمارا بہت دو ٹوک اور صاف موقف ہے، جو اللہ رسول کا حکم بھی ہے، صحابہ سے لے کر آج تک تمام اہل السنہ والجماعہ کا کھلا موقف ہے کہ اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات، کوئی حدیث، کوئی سنت اگر دنیا کی کسی بھی شخصیت سے ٹکرا گئی تو دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، امام کی بات چھوڑیے، کوئی صحابی ہو، صحابی کی بات چھوڑیے، کوئی دوسرے نبی ہو، ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دیں گے۔ اور یہ بات اللہ کے رسول نے فرمائی۔ مسند احمد اور حاکم وغیرہ نے جو روایت کیا آپ نے بارہا سنی ہوگی الفاظ کے فرق سے، لمبی حدیث ہے، میں صرف آپ کو مشہور جملہ ہی سناتا ہوں، وقت کم ہے اس لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب جب آپ کے سامنے توریت کا ورقہ پڑھ رہے تھے، وہ غضبناک ہو گئے اور کہا امتہوکون فیہا یا ابن الخطاب، کیا ابن خطاب تم اس توریت کی تعلیم کے ذریعے سے حیرت زدہ ہو؟ اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے؟ میرے سامنے پڑھ رہے ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی صحیح بات ہو، تم جھٹلا دو، کوئی غلط بات ہو تم اس کی تصدیق کر دو، لہٰذا اس کے پیچھے مت پڑو۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا جو آخری جملہ ہے، والذی نفسی بیدی، صرف ایک حدیث سمجھ لیں میرے بھائیوں، میں سمجھتا ہوں اگر ایمانداری سے سمجھ لیں، آخرت کا، اللہ کا خوف ہو آپ کو، تو ہمارے موقف کو سمجھ لیں گے، بہت سارے اعتراضات، بدگمانیاں دور ہو جائے گی۔ اس ایک حدیث کو سمجھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا، لو کان موسیٰ حیا ما کان یسعہ الا ان یتبعنی، بعض روایت میں الفاظ ہے لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو جائیں تو انہیں میری یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ غور فرمائیے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی نبی بھی آ جائیں جلیل القدر پیغمبر تو اب ان کی بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے، شریعت کے سامنے نہیں چلے گی. تو کسی صحابی، کسی امام، کسی بزرگ کی بات چلے گی؟ یہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہی بات اہل الحدیث کہتے ہیں، وہی بات صحابہ کہتے ہیں، وہی بات امامان دین کہتے ہیں. امام شافعی نے رحمہ اللہ امام لیث بن سعد کے قول میں اضافہ کر کے ایک جملہ کہا تھا، وہی میں اکثر دہراتا ہوں تقریروں میں، کہ اگر کوئی شخص ہوا میں اڑے، اگر کوئی شخص پانی پہ چلے، آگ میں بیٹھا ہو، لیکن اگر وہ سنت کا موافق نہیں ہے تو ہم اس کو اللہ کا ولی نہیں مانیں گے، رحمان کا ولی کہیں گے. وہ ہمارے لیے حجت و دلیل نہیں ہے ہوا میں اڑنے سے، چمتکار کا مظاہرہ کرنے سے. ہمارے لیے دلیل تو وہ ہے جو امام اہل السنہ، امام اہل الحدیث امام احمد بن حنبل نے خلق قرآن کے فتنے میں جب لوگوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، علماء نے کہ مان لو یہ بات جو معتزلہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، انہوں نے کہا، کیا جواب دیا تھا؟ ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولی، مجھ کو اگر منوانا ہے تو اللہ کی کتاب کی کوئی دلیل لاؤ، کوئی چیز لاؤ، یا اللہ کے رسول کی سنت کی کوئی دلیل لاؤ. حسبنا کتاب اللہ و سنت رسولی، ہمارے لیے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کافی ہے. یہی ہمارا نعرہ ہے، یہی ہمارا جرم ہے، یہی ہمارا موقف ہے. اور یہ کوئی نیا موقف نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب اللہ کہے ایمان والو تو مسلمانوں کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے، ہمتن گوش ہو جانے چاہیے. ہمارا پروردگار ہم کو خطاب کر رہا ہے، اے ایمان والو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور تم میں جو اولو الامر ہے ان کی اطاعت کرو. ان کی اطاعت کا لفظ یہاں نہیں ہے. اطیعوا دو مرتبہ ہے، اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ. اس کا مطلب اللہ کی اطاعت مستقل ہے، مطلوب ہے. رسول کی اطاعت مستقل ہے، اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، سورہ نساء میں کہا جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور دوسری جگہ کہا کہ جو رسول کی نافرمانی کرے گا، سنت حدیث نہیں مانے گا، وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. تو جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. یہ دو اطاعتیں مستقل ہیں. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ یہ تابع ہے. کچھ لوگ اس سے تقلید کا اس بات کی دلیل دیتے ہیں، بہت سارے لوگ. حالانکہ میرے علم کے مطابق، اور آپ اگر غور کریں تو ایک عام آدمی بھی قرآن باطل کا ساتھ نہیں دیتا. عام طور سے جن آیتوں سے غلط لوگ استدلال کرتے ہیں، آپ غور کریں تو اسی سے رد ہوتا ہے باطل کا. میرے اعتبار سے تقلید کا رد کرنے والی یہ شاندار آیت ہے قرآن کی، اور ایسی سینکڑوں ہیں. میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، سینکڑوں بول رہا ہوں تو سینکڑوں ہے. اللہ کی اطاعت کرو یعنی قرآن مانو. واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو یعنی رسول کی مانو. اب ہمارے اہل تقلید مولویان کہتے ہیں، ہمارے برادران سوچئے کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کو تو عمل کیا ہی نہیں جا سکتا. مطلب اب چار اماموں نے جو سمجھ لیا، سمجھا دیا، اتنا ہے. اب قرآن کو تبرک کے لیے پڑھا جائے، مرنے کے لیے پڑھا جائے، تعویذ بنایا جائے، لٹکایا جائے، جس کا استعمال جو اللہ اور رسول نے نہیں بتایا وہ کیا جائے. باقی قرآن سمجھنے کی چیز نہیں رہی. اس کا مطلب یہ کہ قیامت تک کے لیے یہ حکم نہیں ہے اللہ کا. آپ کہتے ہیں اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. رسول کی اطاعت کا حکم 40 بلکہ شاید 70 سے زیادہ مقامات پہ قرآن میں ہے. تو قیامت تک کے لیے یہ سارے احکامات ملتوی ہو گئے، منسوخ ہو گئے تقلید کے حکم سے. کہ اب اللہ اور رسول کی اطاعت ڈائریکٹ ہم کر ہی نہیں سکتے. کیا مطلب ہے اللہ کی اطاعت کرو کا؟ سارے قرآن کے مفسرین کا اٹھا کے کہ اللہ کی اطاعت کا مطلب ہے رسول اللہ کی کتاب کو مانو. قرآن پڑھو، پڑھنے کے بعد سمجھے گا، مانے گا آدمی. رسول کی مانو، حدیث کو جانے گا، مانے گا، تو یہ اطیعوا الرسول ہوا. اب اولی الامر منکم، تم میں جو اولو الامر ہیں، زیادہ صحیح اور واضح معنی اس کا یہ ہے کہ جو مسلمانوں کی جماعت کے ذمہ دار ہیں، امیر المومنین ہیں، حکومت کے ذمہ دار ہیں وہ. کچھ لوگوں نے اس میں علماء وقت کو بھی، علماء کو بھی شامل کیا. چلو ٹھیک ہے، مان لیا. اب یہاں ایک چیز ہے کہ اطیعوا اللہ اور رسول کے ساتھ ہے، اولو الامر کے ساتھ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولو الامر کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت کے تابع ہے. اس کو سمجھانے کے لیے صرف ایک جملہ. اللہ نے ہم کو اور آپ کو والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے. وہ شرک کرے تب بھی ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو، لیکن شرک کا حکم دے تو نہ مانو. والدین کی اطاعت کرنی ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کے دائرے میں. ایسے ہی امیر اور علماء کی بات اگر ماننی ہے تو اللہ اور رسول کی اطاعت کے دائرے میں. اب اس کے آگے چلیے، اسی آیت میں آگے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو.
اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارا اختلاف ہو. اب تین چیزوں کا کہا, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی. تو ان تینوں میں اختلاف کس سے ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان اللہ سے اختلاف کرے گا؟ اللہ سے اختلاف کرے گا تو ایمان والا ہی نہیں رہے گا. رسول سے اختلاف کرنے کی جرت ہے؟ جو کرتا ہے وہ لوگ کرتے ہیں, جرت کرتے ہیں, تو ان کا ایمان غور کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں محفوظ ہے کہ نہیں. اس کا مطلب تیسری چیز جو اولو الامر ہے ان سے اختلاف ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں جو لوگ تقلید کو واجب کہتے ہیں ان کے اصول کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے, اس میں لکھا ہے کہ مقلد کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے امام کے قول کی مخالفت کرے. اصول کی کتابوں میں لکھا ہے. مقلد تقلید جاہل آدمی کا کام ہے, یہ ان کے ہاں لکھا ہوا ہے, اور اس کے لیے اس کے امام کا قول دلیل ہے. ہمارے سامنے جب کہتے ہیں کہ اہل حدیث جو ہیں قرآن حدیث اجماع کو نہیں مانتے, قیاس کو نہیں مانتے, آپ کے یہاں تو اصول میں لکھا ہے کہ بھائی آپ کے لیے جو ہے جو اہل تقلید ہیں, غور کیجئے, طنز تعریض مت سمجھیے, علمی بات, کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے امام کا قول دلیل ہے. تو جب آپ کے لیے امام کا قول دلیل ہو گیا, اس کا مطلب آپ کے امام کا قول اگر آ گیا, اب اس کے بعد آپ کے سامنے قرآن کی آیت پیش کی جائے, حدیث پیش کی جائے, اجماع پیش کیا جائے, یعنی صحابہ کا, تابعین کا, آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا مسلک یہ ہے, تو آپ دنیا کے ہر انسان کی قرآن کی بات, حدیث کی بات, دنیا کے تمام علماء اور ائمہ کی بات, ساری امت کی بات کو رد کر دیں گے. یہ اصول ہے ان کے یہاں. یہ کہاں سے ثابت ہے کہ ایک شخصیت کو آپ پکڑیں, بہت احترام والے, اگر ان سے کوئی خطا ہو گئی ہے, اس کے خطا کے وجہ ہم ان کو برا نہیں کہتے, ائمہ کو ان سے خطائیں ہوئی ہیں تو خطا اجتہادی خطا ہے, اس پر بھی ان کو اجر و ثواب ملے گا. لیکن ان سے خطا ہوئی ہے, آپ اس کو اس طرح پکڑ لیں لازم کر کے کہ ایک شخص کی تقلید ہم نے جب اپنے اوپر واجب کر لیا تو ان کی ہر بات کو ماننا ہے منزل من اللہ قول کی طرح, شریعت کو مان کر, تو پھر یہ تو آپ نے ان کو رسول کے درجے پر بٹھا دیا, رسول کے مقام پر, رسول کی کرسی پر بٹھا دیا. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. جن لوگوں نے علماء اور یہود و نصارہ کے بارے میں کہا گیا تھا, کہا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ تقلید کو شرک کہتے ہیں. ہم ہر تقلید کو شرک نہیں کہتے. قرآن نے کہا ہے, ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے, قرآن کہہ رہا ہے. شریعت, کوئی اہل حدیث اپنی طرف سے کوئی بات کہے گا, عالم دین کہے گا, تو اہل حدیث عام آدمی کھڑا ہو کے مولانا صاحب یہ بات آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں, آپ کی بات تو دلیل بتائیے. ایک عام آدمی کا علماء اہل حدیث سے یہ اختلاف کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ علماء کی تقلید وقلید نہیں کرتے, مانتے نہیں ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ عالم بات کہہ رہا ہے تو کس دلیل کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے. لہذا یہاں اتباع دلیل ہے, اتباع رائے نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے, یہود و نصارہ نے, اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا تھا. عدی بن حاتم طائی نے پوچھا, ترمذی کی حدیث ہے جو عام طور سے محدثین نے حسن درجے کی کہی ہے. عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, اللہ کے رسول, ہم نے کہاں اپنے علماء اور رہبان کو, پہلے یہ عیسائی تھے, نصرانی تھے, ہم نے کہاں رب بنایا تھا. بہت مشہور حدیث ہے, ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا ایسا نہیں تھا کہ تمہارے عالم جس چیز کو حلال کہتے اسے تم حلال سمجھتے, جس چیز کو حرام کہتے تم حرام سمجھتے. کہا ہاں یہ بات تو تھی. کہا یہی ان کو رب بنانا ہے, بعض روایتوں میں کہ یہی ان کی عبادت ہے. انہوں نے اپنے علماء اور رہبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح پوجا نہیں تھا, عبادت نہیں کی تھی, دعائیں نہیں مانگی تھی ان سے. قرآن نے ان کے اطاعت کو, معصیت میں اطاعت کو, اللہ کی شریعت کے حکم کے خلاف جو انہوں نے فتویٰ دیا, جو اجتہاد کیا, جو رائے پیش کی, اس کو ماننے کو ان کی اطاعت کہا. اگر ایسی تقلید ہے تو قرآن کہتا ہے کہ وہ شرک ہے, وہ ان کو علماء اور رہبان کو, اماموں کو رب بنانا ہے. ہم نہیں کہتے, ہم کہاں سے جرات کریں گے, ہماری کیا اوقات اور حیثیت. قرآن کہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آپ کی جرات ہے تو تردید کر کے بتائیے کہ یہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا قرآن غلط کہہ رہا ہے. اب میں عرض کر رہا تھا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ میں کہ اختلاف کی گنجائش کہاں نکلی, اولو الامر سے. تو یہاں اس آیت پر کوئی مقلد عمل کر سکتا ہے کیا؟ تقلید کرنے والا, اس کو تو امام سے, امام کی بات کو آنکھ بند کر کے مان لینا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم کو اولو الامر سے اختلاف ہو تو کیا کرو, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, تو اس کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف. لوٹاؤ اللہ کی طرف, اللہ کی طرف لوٹانا یعنی قرآن کی طرف, رسول کی طرف لوٹانا یعنی حدیث کی طرف. بہت جامع, یاد رکھیے گا یہ آیت. اس میں اللہ قرآن اور حدیث کی حجت کے ساتھ ساتھ اجماع اور قیاس کی حجیت کی بھی دلیل ہے. اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ جہاں قرآن اور حدیث میں بہت واضح حکم نظر نہ آئے تو وہیں اختلاف ہوگا.
اب ایسی چیزوں کو لوٹانا ہے قرآن و حدیث کی طرف. اس کا مطلب اللہ جب یہ حکم دے رہا ہے کہ لوٹاؤ ان اختلافات کو, تو مطلب یہ ہوا کہ ان اختلافات کا حل قرآن و حدیث میں موجود ہے, اگرچہ سب کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو اب لوٹائے گا کون؟ جو صاحب غور و فکر, صاحب علم و اجتہاد ہو, جیسا کہ یہ صاحبان بھی فرماتے ہیں. تو وہ غور کرے گا, یہی غور و فکر کرنا, یہ اجتہاد ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر تمہارا اختلاف ہے تو لوٹانا ہے, اگر اختلاف نہیں ہے تو اجماع ہوا, اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ اجماع کو ماننا ہو گیا. اور اگر اختلاف ہے تو لوٹانا ہے, قیاس کرنا ہے. اب اجماع اور قیاس کی بھی بحث ہے جو آگے میں تھوڑی سی پیش کروں گا, یہاں موقع نہیں ہے. عرض یہ کرنا ہے کہ اختلاف کی شکل میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہے. اس پر عمل آج منہج اور موقف کے اعتبار سے دنیا میں روئے زمین پر اس آیت پر کوئی عمل کر سکتا ہے تو وہ اہل الحدیث ہے. آپ بتائیے, ہمارے یہاں اصول ہے کہ اختلافات ہوں تو قرآن حدیث کا جو فیصلہ ہے سر آنکھوں پر. آپ کے یہاں یہ اصول ہے کیا کہ آپ کے یہاں اختلاف ہو, ہمارے بیچ میں اور آپ کے بیچ میں جھگڑا ہو رہا ہے, مناظرہ ہو رہا ہے, کوئی بات ہو رہی ہے, آپ کو ہم نے حدیث پیش کی, اللہ کے رسول کا فرمان بتایا, آپ قبول کریں گے؟ ہمیں پیش کیجئے, ہم قبول کر لیں گے. اہل الحدیث کا یہی موقف ہے. اس آیت سے رد ہوتا ہے. میں اور کچھ آیتیں پیش کرنا چاہتا تھا, کچھ حدیثیں پیش کرنا چاہتا تھا, لیکن اگر میں وہ پیش کرنے لگوں تو جو نکات میں نے یہاں سے منگوائے تھے کہ ہمارے علماء شافعی برادران نے جو باتیں بیان کی تھی تقلید کے حق میں, وہ میرے سامنے ہے کچھ باتیں. میں چاہتا ہوں کہ صرف انہی نکات کو جو انہوں نے پیش کیے تھے سرسری اس کم وقت میں بیان کر دوں کہ انہوں نے کس طریقے سے, ہم اگر ان کے ساتھ حسن ظن رکھیں تو یہ کہیں کہ ان کی غلط فہمی ہے, انہوں نے غلط سمجھا ہے. آئیے صحیح سمجھیں, اور اگر آپ نے سمجھنے کے بعد لوگوں کو غلطی میں مبتلا کرنے کی کوشش کی ہے تو میرے بھائیوں یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے. کیوں لوگوں کی اپنی دنیا کے لیے تعصب کے لیے, اپنی حمیت مسلکی کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کرتے ہیں؟ آئیے آپ اور ہم مل کر دعا کریں کہ اللہ رب العزت کی دین اور شریعت کے سچے خادم بنے, اللہ ہم کو رائے ہدایت عطا فرمائے اور ہم کو جو صحیح سمجھ میں ہے اس کو قبول کر لیں. میں ان اعتراضات کو صرف پیش کر رہا ہوں, اگرچہ مجھے بہت کچھ کہنا ہے. تقلید کا معاملہ ایسا ہے, میرا ایسا دعویٰ ہے, میرا ایسی سمجھ ہے کہ جیسے توحید دنیا کی ہر چیز سے ثابت ہوتی ہے, شرک ہر چیز سے رد ہوتا ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس کے بعد کچھ کم درجے میں تقلید دنیا کی بہت ساری دلیلوں سے رد ہوتی ہے, بہت ساری دلیلوں سے, قرآن سے, حدیث سے, اجماع سے. صحابہ کرام اور اجماع والی بات جو ہے وہ میں آگے بیان کروں گا کہ اس سے بھی رد ہوتی ہے. یہاں میں ان نکات کو لوں جو میرے سامنے یہاں کے کسی بھائی نے ای میل کر کے بھیجا تھا کہ ان چیزوں کو انہوں نے بیان کیا, اگرچہ اس میں بھی کچھ نقل کرنے میں بعض جگہ ایسا لگتا ہے کہ کمی ہے, لیکن جو میں نے سمجھا ہے وہ پیش کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز تقلید کے اس بات میں جو ہمارے برادران نے پیش کیا وہ یہ کہ قرآن کی آیتوں میں ٹکراؤ ہے, قرآن کی بعض آیتوں میں ٹکراؤ ہے. بتائیے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ کہنے کے لیے کہ قرآن کی آیتوں کے ٹکراؤ کو سلجھانے کے لیے تقلید ضروری ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں نقص ہے. قرآن کہتا ہے لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا نا قرآن تو اس میں بڑا اختلاف پاتے, لیکن اس کی 6000 سے زیادہ آیتوں میں آپ کو کہیں اختلاف نہیں ملے گا. موقع و محل کو سمجھنے میں یہ ہماری عقل کا قصور ہے کہ اس کے مطلب کو ہم نہ سمجھیں. کس مقام کی کون سی آیت ہے, کس حیثیت کی کون سا استدلال کیا جائے گا, کون سی ناسخ اور منسوخ ہے, یہ ہم نہ جان سکے الگ بات ہے, لیکن اس میں اختلاف نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی آیتوں میں ٹکراؤ ہے, ٹھیک ہے چلو مان لیا کہ بھائی تعارض اس طرح کا ہے کہ بظاہر نظر آتا ہے. آپ کہنا یہ چاہتے ہیں, ہم آپ کو صحیح مان لیتے ہیں کہ آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بظاہر ٹکراؤ نظر آتا ہے, تو اب ان کو ٹکراؤ کو سلجھانے کا کیا راستہ ہے؟ تو آپ نے ڈائریکٹ چھلانگ ماری, یہ آخر میں یہ کہا کہ اس کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دو شکل ہے, یا تو ہم اپنے من سے جس حدیث کو چاہیں اس کو صحیح کہہ لیں, یا پھر کسی ماہر کو مجتہد کی طرف رجوع کریں اور وہ جو فیصلہ دے اس کو قبول کر لیں. ہر معاملے میں جھول ہے, کمزوری ہے, لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات کہ اگر قرآن میں ٹکراؤ ہے بالفرض ظاہری طور سے, تو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں سے ایک کام یہ بتایا کہ آپ کا کام ہے, ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن کے معنی اور مطلب کی تشریح کر کے بیان کریں. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور 23 سالہ دور حیات میں آپ نے اسے بیان نہیں کیا, تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن کی تشریح کو آپ نے تشنا چھوڑ دیا, آپ نے اپنی ڈیوٹی اور وظیفہ اور ذمہ داری پورا نہیں کی, یعنی آپ اللہ کے رسول پر الزام لگا رہے ہو. قرآن کہتا ہے سورہ نحل کی بہت ہی مشہور آیت,
وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. آیت صحیح پڑھا میں نے کہ ہم نے اس ذکر کو، قرآن کو آپ پر نازل کیا، آپ کی طرف نازل کیا. کیوں نازل کیا؟ ٹکڑے ٹکڑے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس ذکر کو، اس کی احکامات کو، اس کی باتوں کو کھول کھول کر صاف صاف بیان کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے کہ قرآن کے اجمال کی تفصیل بیان کرنا، اس میں دو مظاہر، ایک خاص ہے ایک عام ہے، تو اس کی وضاحت کر دینا وغیرہ وغیرہ. اور آپ نے یہ کام کیا، ہم ایسا مانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ جو حجۃ الوداع میں حاضر تھے، سب نے یہ گواہی دی تھی، ہم بھی دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے پوچھا تھا کہ الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا نہیں دیا شریعت پوری پوری؟ سب نے کہا نعم بلا یا رسول اللہ، انک قد بلغت وادیت. ہاں اللہ کے رسول، آپ نے حق ادا کر دیا، امانت پہنچا دی اور تبلیغ کر دی. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کی. صحابہ نے کہا تھا پہنچا دیا، ہم کہتے ہیں پہنچا دیا. اب مثال دی، چلیے ٹھیک ہے کچھ مثالیں پیش کیجیے. تو ہمارے فاضل مقرر صاحب نے جو مثال دی تھی وہ یہ تھی کہ قرآن میں متوفی عنہا زوجہا کی عدت 4 مہینے 10 دن بیان کی گئی ہے. یعنی ایک عورت ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو قرآن کہتا ہے یتربصن بانفسہن 4 اشہر و 10 کہ وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں گے. سورہ بقرہ کی ایک آیت میں یہ ہے. اب ایک عورت جو ہے وہ دوسری کہہ رہے ہیں کہ دوسری جگہ سورہ طلاق میں فرمایا وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، سورہ طلاق کی آیت، کہ جو حمل والی عورتیں ہیں جن کے پیٹ میں بچہ ہے، اگر ان کو شوہر طلاق دیتا ہے تو ان کی عدت یہ ہے کہ ان کے بچے کی ولادت ہو جائے، کہ وہ اپنے بچے وضع کر دیں، یعنی وضع حمل ہو جائے. بچہ پیدا ہو گیا، اس کی عدت ختم. شوہر نے ابھی طلاق دیا، دوسرے دن اگر بچہ پیدا ہو گیا تو اس کی عدت ختم. شوہر نے طلاق دیا، 8 مہینے بعد اگر بچہ پیدا ہو رہا ہے تب تک عدت جاری رہے گی. تو کہا کہ یہ ٹکراؤ ہے. انہوں نے یہ کہا، حالانکہ اس میں واضح نہیں ہے لیکن میں نے ایسا سمجھا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ایک ہی عورت ہے، اب اس کو پیٹ میں بچہ بھی ہے اور اس کے شوہر کا انتقال بھی ہو گیا، تو پھر دونوں میں سے کون سی آیت پہ عمل کیا جائے گا؟ غالباً وہ یہ کہنا چاہتے ہیں ہمارے فاضل دوست، فاضل برادر بھائی، کہ ایک بیوہ عورت حمل سے بھی ہے تو قرآن کی دونوں آیتوں میں سے کس پر عمل کرے. یہ ان کو اختلاف لگا اور اس بنیاد پہ لگا کہ اس کو حل کرنے کے لیے تقلید کی ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، آپ قرآن اور حدیث پڑھیے، اٹھائیے. بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی، ابن مردوہ، ابن جریر طبری رحمہم اللہ نے سبیعہ اسلمی کی بڑی شاندار حدیث نقل کی ہے. حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمہ اللہ، صحابی کے بیٹے تابعی، کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا اور اسی وقت ابو ہریرہ تھا جالس عندہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. 2 صحابی، ایک تابعی، صحابی کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے. جاء رجل الی ابن عباس، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، وقال، اور کہا افتنی فی امرأۃ ولدت بعد وفات زوجہا، کہ مجھے ایسی عورت کے بارے میں ابن عباس فتویٰ دیجئے جس کے شوہر کا انتقال کے بعد، یعنی بیوہ ہو جانے کے بعد اس 40 دنوں میں، ہاں اس میں 40 لیلہ ہے، کہ 40 دنوں کے بعد اس کو بچہ پیدا ہو گیا. شوہر کا انتقال ہوا، بیوہ ہے، اور انتقال کے 40ویں دن، 40 دن کے بعد بچے کی ولادت ہو گئی، تو اس کے بارے میں بتائیے کہ اب وہ کیا کرے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تعتد جو آخر الاجلین، بعض روایتوں میں ابعد الاجلین، کہ وہ دونوں مدتوں میں سے جو لمبی مدت ہے بعد والی اس کی عدت گزارے گی. یعنی اگر 4 مہینہ 10 دن پہلے ہو رہا ہے تو بچہ، اور بچہ بعد میں پیدا ہو رہا ہے تو بعد میں جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کا لحاظ کیا جائے گا. حضرت ابن عباس کے قول کی تشریح کر رہا ہوں. اور اگر بچہ پہلے پیدا ہو گیا، سمجھ لیجیے 1 مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا، 40 دن میں ہو گیا، تو پھر وہ 4 مہینہ 10 دن والی لمبی رہے گی، اس کا اعتبار کرے گی. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دیا. ابو سلمہ جو تابعی ہیں، ان سے کم درجے کے ہیں، صحابی نہیں ہیں، غور کیجئے ہمارے بھائی شوافے بھائی، کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس، اللہ کے رسول کا، اللہ تعالیٰ کا تو فرمان ہے وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہ سورہ طلاق والی آیت پیش کی کہ حمل والی عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ وضع حمل ہو جائے. تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حمل والی عورتوں کے لیے الگ ہے اور یہ متوفی عنہا زوجہا کا معاملہ الگ ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ انا مع ابن اخی، میں اپنے بھتیجے کے ساتھ ہوں
حضرت ابن عباس سے کہا کہ آپ نے یہ فتویٰ دیا، لیکن میری رائے میں بھی یہ ابو سلمہ کی جو بات ہے یہی صحیح ہے کہ بچے کی ولادت ہو گئی تو اس کی عدت ختم، اس کا اعتبار ہوگا۔ جب اختلاف ہو گیا صحابہ میں تو اب آپ کہتے ہیں کہ کیسے حل کیا جائے۔ دیکھیے صحابہ نے کیا بتایا، صحابہ کا طریقہ کیا تھا۔ پہلی بات تو نیچے درجے والا آدمی اوپر والے درجے والے سے اختلاف کر رہا ہے، کس بنیاد پر؟ دلیل کی بنیاد پر۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر فلاں معاملے میں جو ہے امام شافعی کی بات صحیح ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک میں خطا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو اتنی قابلیت آ گئی کہ اماموں کی بات پہ کرو گے۔ ہمارے اندر قابلیت نہیں آئی، قرآن حدیث کی فوقیت ہے، یہ وہاں ان کے پاس نہیں پہنچی ہوگی، ہمارے سامنے آئی تو ہم کو ضروری ہے کہ ہم اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانیں۔ اس کے ماننے کا حکم دیا گیا، تاکید کی گئی ہے، نہ ماننے پر عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ تو حضرت ابو سلمہ نے جب یہ بات کہی اور ابو ہریرہ نے اختلاف کیا رضی اللہ عنہما، کہا ٹھیک ہے۔ قریب کو بلایا حضرت ابن عباس نے، برا نہیں مانا، آپ کی طرح ہماری طرح۔ ابو قریب کو کہا، اپنے غلام قریب کو بلایا اور کہا کہ جاؤ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاؤ اور اس بارے میں سوال کرو۔ مختصر یہ کہ گئے، انہوں نے سوال کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا جواب دیا؟ بخاری مسلم وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ سبیعہ اسلمیہ، بعض روایتوں میں نام ہے سبیعہ بنت حارث اسلمیہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے کچھ دنوں بعد اور بعض روایتوں میں 40 دنوں کے بعد ان کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا، وہ حمل سے تھی، بچہ پیدا ہوا، اور کچھ واقعہ لمبا ہے۔ تو ان کو اس کے بعد جب بچے کی ولادت ہو گئی، انہوں نے زیب و زینت اختیار کی۔ کچھ لوگوں نے آگے ٹوکا کہ ابھی آپ کے لیے جائز نہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بتایا تو آپ نے کہا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، تو کہا کہ تم نکاح کر سکتی ہو۔ ان کو پیغام دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح کروا دیا۔ یہ بخاری مسلم ترمذی نسائی اور مختلف حدیث کی کتابوں میں روایت موجود ہے۔ میرے بھائیوں بتائیے کہ اللہ کے قرآن کی اس آیت میں ٹکراؤ، آپ نے کہا کہ 2 آیتوں میں ٹکراؤ ہے، اس ٹکراؤ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیا کہ نہیں؟ یا اللہ کے رسول نے حل کیا تو کیا آپ کو قبول نہیں ہے؟ آپ اللہ کے رسول کا فیصلہ ماننا نہیں چاہتے، پھر کس کا ماننا چاہتے ہیں؟ جب اللہ کے رسول کے ماننے کا دروازہ بند کریں گے تو پھر اس کی بات ماننے کا دروازہ کھلے گا ہی۔ کسی کی بھی مانیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے تو اللہ نے کہا کہ اللہ کے فتنے سے ڈرنا چاہیے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں فتنے سے ڈرنا چاہیے۔ امام احمد نے کہا کہ فتنے سے مراد شرک ہے، اور دوسروں نے کہا کہ دنیا کا عذاب ہے۔ علامہ ابن کثیر وغیرہ نے کہا وَأَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا دردناک عذاب انہیں آ پکڑے۔ رسول کے حکم کی مخالفت کرنے پر یہ قرآن نے کہا، اور میں اکثر کہتا ہوں دنیا کی کوئی شخصیت اللہ کے رسول کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے، اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع کر دیا اس سے رک جاؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ اب نمونہ ہے نماز میں بھی، نمونہ ہے زکوٰۃ میں بھی، نمونہ ہے معاملات میں بھی، باپ کی حیثیت سے بھی، تاجر کی حیثیت سے بھی، روزمرہ کی زندگی کے معاملات میں بھی، ہر معاملے میں اللہ کے رسول ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ نے فرمایا، اصل عظیم ہے، بنیاد ہے اہل الحدیث کی، ہمارے منہج کی۔ یہ جو مقام اللہ نے دیا اور فرمایا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من انفسهم، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اگر کوئی فیصلہ کر دیں تو کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ اپنے جانب سے کوئی فیصلہ کرے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے آنے کے بعد ہم کو اختیار ہی نہیں ہے اگر مومن ہے تو۔ پروردگار نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے اختلاف میں آپ کو حکم نہ بنائے۔ امام شافعیت کا، حنفیت کا، اہل حدیثیت کا اختلاف ہو رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمارا اختلاف ہے تو اللہ کے رسول کو حکم بنا لو۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ کے فیصلے سے اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے، ویسلموا تسلیما، اور سر تسلیم خم نہ کر دیں۔ ظاہر میں بھی سر جھکا دینا ہے اللہ کے رسول کے فیصلے پر، اور دل میں بھی کوئی اعتراض اور کھٹکا نہیں رہنا چاہیے کہ نہیں سمجھ میں نہیں آتی بات۔ اگر ایسا ہے تو رب نے اپنے رب کی قسم کھا کے کہا کہ وہ مومن نہیں ہے۔ بتائیے آپ مومن کہلانا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے۔ دونوں آیت کا اختلاف حل ہو گیا۔ اسی طریقے سے انہوں نے ایک اعتراض کیا کہ قرآن کا ایک لفظ ہے، اس کے عربی زبان میں کئی معنی ہوتے ہیں، جیسے لفظ قرء، قرء کی جمع قروء، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یہ آیت ہے۔
کہ جن عورتوں کو طلاق دیا جا رہا ہے ان کی عدت کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو 3 قروء تک روک کے رکھیں۔ اب قرون کا لفظ آپ لغت عرب میں اٹھا کر دیکھیں تو ایک معنی اس کا حیض کا بھی ہے اور ایک معنی طہر کا بھی ہے، یعنی عورت کا جو گندگی کے ایام ہوتے ہیں، خون آنے کے پیریڈ، اور اس پیریڈ کو جس میں وہ پاک ہوتی ہے، دونوں کے لیے لفظ قروء کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ کس کا اعتبار کیا جائے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حیض مراد لیں گے، ان کی اپنی توجیحات ہے کہ کیوں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ طہر مراد لیں گے، ان کی اپنی توجیحات ہے، لغوی اعتبار سے استدلال کرتے ہیں، میں اس میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ اب سوال کرتے ہیں کہ یہ قرآن میں اختلاف ہو گیا تو کیا امام حنیفہ امام شافعی سے حل ہوگا؟ ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں امام ابن ماجہ نے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس معاملہ آیا کہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے شوہر نے طلاق دیا، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ان کو 3 حیض تک عدت گزارنی چاہیے۔ صاحب ابن علامہ ابن حجر نے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام میں اسے نقل کیا اور اس حدیث کو نقل کر کے کہا کہ رواہ ابن ماجہ وہو لکنہ معلول، یہ حدیث ابن ماجہ نے روایت کی ہے لیکن یہ معلول ہے، اس میں علت پائی جاتی ہے، اس طریقے سے ضعف ہے۔ لیکن علامہ صنعانی نے اس کی تشریح کرتے ہوئے سبل السلام میں لکھا کہ ولاکنہ ولہ شواہد کثیرہ، کہ اس حدیث کے حضرت عائشہ کی اس تشریح اور اس قول کی روایت کے کئی شاہد ہیں جو اس کی تائید کرتے ہیں۔ اب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تائید کر دی کہ یہاں قروء سے مراد جو ہے حیض ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی تائید ہو گئی ہے اور ام المومنین کی تشریح ہے اور اس کے کوئی معارض موجود نہیں ہے اللہ کے رسول کی مرفوع حدیث، تو ہم اس کو مرفوع کے حکم میں مان کر کے اللہ کے حضرت عائشہ نے اس کو اللہ کے رسول سے سمجھا ہوگا۔ تب آپ نے یہ فتویٰ دیا اپنی طرف سے، شریعت میں صحابہ کرام کچھ نہیں کہتے تھے، لہذا ہم یہ کہیں گے کہ روایت سے تائید ہوتی ہے کہ یہاں امام حنیفہ رحمہ اللہ کا قول قابل ترجیح ہے۔ ہم امام شافعی کی یہاں بے عزتی نہیں کرتے، توہین نہیں کرتے، ہم کسی امام کی بے احترامی کے قائل نہیں ہیں، ہم دلیل کو ترجیح دینے کے قائل ہیں کہ وہ اپنے مقام پر، لیکن یہاں دلیل یہ ترجیح کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ کہی، یہ 2 قرآن کی انہوں نے مثال دی تھی، کہا دوسرا دعویٰ یہ کیا کہ جیسے قرآن میں ٹکراؤ ہے ایسے ہی حدیث میں بھی تعارض ہے، ٹکراؤ ہے۔ جیسے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب نہ کرو، دوسری حدیث میں فرمایا شرقوا وغربوا او غربوا۔ میرے خیال سے نقل کرنے والے کی شاید غلطی ہوئی، کیونکہ شرقوا اور غربوا کا جو لفظ ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بخاری اور مسلم کی، کہ اس میں فرمایا اللہ کے رسول نے لا تستقبلوا القبلہ بغائط او بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا۔ یہ اہل مکہ اور اہل مدینہ کے لیے کہا تھا کہ قبلے کا پیشاب پاخانے کے لیے قبلے کا نہ رخ کرو نہ پیٹھ کرو اس طرف، بلکہ تم مشرق یا مغرب کا رخ اختیار کرو۔ مدینہ سے جو ہے مکہ جو ہے وہ شمال جنوباً تھا، مکہ اور بیت المقدس شمال اور جنوب میں تھا، تو مدینہ والوں کے لیے جب کہا گیا کہ مشرق اور مغرب کا رخ اختیار کرو تو قبلے سے اٹ کر ہوا۔ اگر فاضل دوست نے یہ کہا ہے ہمارے عالم صاحب نے، تو یہ ان کی کتنی بڑی غلط فہمی ہے، کم علمی ہے کہ وہ مشرق اور مغرب کا اختیار کرنے کو ہندوستان میں سمجھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق یا مغرب کا رخ اختیار کرنے کے لیے مدینہ میں کہا تھا، جب مشرق اور مغرب وہاں اختیار کیا جائے گا تو قبلہ رخ نہیں رہے گا، یہاں رہے گا، تو مشرق اور مغرب میں ہمارے لیے قبلہ رخ ہو جائے گا، تو یہاں ہم کہیں گے کہ شمال اور جنوب کا کا رخ اختیار کرو۔ تو یہ جو اختلاف بتائے یہ اختلاف ہے ہی نہیں۔ ہاں اس میں اختلاف والی ایک دوسری حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو اللہ کے رسول نے یہ بیان فرمایا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں ایک مرتبہ گھر کی دیواروں پر چھت پر چڑھا تو آپ کو دیکھا میدان میں، آپ اب قضائے حاجت کے لیے تشریف فرما ہے اور آپ کا رخ جو ہے، آپ کی پیٹھ جو ہے وہ قبلے کی جرف ہے، پیٹھ یا رخ آپ نے فرمایا۔ یہ عمل اور یہ حدیث یہ اختلاف بظاہر نظر آتا ہے، علماء نے اس کی تشریح کی۔ میں تفصیل میں جاؤں تو ائمہ کرام کے الگ الگ ہیں کہ بھائی یہ گھر کے اندر ہو تو اس کا حکم الگ ہوگا، میدان میں ہو تو الگ رہے گا، میدان میں نہیں کر سکتے، اگر آڑ وڑ ہے تو کر سکتے ہیں رخ قبلہ رخ، کچھ لوگوں نے یہ کہا، لیکن صحیح بات علامہ شوکانی، نواب صدیق حسن، علامہ البانی کی لگتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں اور قول میں جب امت کو ایک حکم دیا عام ہے تو وہ ترجیح حاصل ہوگی، اور اگر عمل اس کے خلاف نظر آیا، ایک صحابی نے دیکھا، تو قول پر عمل پر قول کو ترجیح حاصل ہوگی۔ یہاں میں ایک بات بتا دوں کہ ہمارے بھائیوں، قرآن اور حدیث میں بظاہر اگر اختلاف نظر آ رہا ہے تو اصول کی کتابیں اٹھائیے، حدیث کے اصول کی، فقہ کے اصول کی، کہ اگر 2 حدیثیں جو ہم پلہ ہے، ایک حدیث صحیح ہو ایک ضعیف ہو تو پھر سوال ہی نہیں ہے، ضعیف کو چھوڑ دیا جائے گا، صحیح کو لیا جائے گا، جو طاقتور ہے اس کو لیا جائے گا۔
محدثین کے نزدیک اصولوں کے مطابق. لیکن اگر دو ہم پلہ حدیثیں ہیں اور بظاہر اس میں اختلاف نظر آ رہا ہے تو اس کی توجیہ اور تطبیق کی شکلیں ہیں, اور یہ مسلمہ اصول ہیں, قرآن و حدیث کی روشنی میں ہیں. یہ آپ علامہ ابن حجر کی نخبۃ الفکر جو حدیث کے اصول کی کتاب ہے اٹھا کے دیکھیے, اس میں بھی بیان ہے. شیخ ابن صلاح, علامہ نووی اور دوسرے لوگوں نے بھی بیان کیا ہے کہ اگر دو حدیثیں ایک جیسی آپس میں متعارض ہوں تو سب سے پہلے یہ کیا جائے گا کہ دونوں کو جمع کیا جائے گا, یعنی دونوں پر عمل ہو جائے. ایسی شکل اگر نکلتی ہے تو سب سے بہتر یہ دونوں پر عمل ہو جائے. ایک شکل میں یہاں عمل ہوتا ہے, ایک شکل میں وہاں عمل ہوتا ہے, تو یہ بہت بہتر ہے. اگر جمع کی کوئی شکل نہیں ہے تو اگر ان میں سے کون سی پہلے کی ہے کون سی بعد کی یہ پتہ چل جائے تو بعد والی کو ناسخ اور پہلے والی کو منسوخ مانا جائے گا. اور اگر یہ پتہ نہ چلے کہ کون پہلے کی کون بعد کی ہے تو ترجیح کے مختلف وجوہ میں سے جو قابل ترجیح ہے اس کو ترجیح دی جائے گی, اور جو قابل ترجیح نہیں ہے اس کو مرجوح قرار دیا جائے گا. اور اگر ان میں سے کوئی شکل ممکن نہیں ہے تو توقف اختیار کیا جائے گا, دونوں پر خاموشی اختیار کی جائے گی جب تک کہ کوئی دلیل آ کر معاملے کو واضح نہ کر دے. یہ اصول ہے. اس اصول کی روشنی میں یہ مسائل آسانی سے حل ہو جاتے ہیں. دونوں میں جمع کی شکل نکل جاتی ہے, ترجیح کی شکل نکل جاتی ہے. دوسری حدیث جو انہوں نے پیش کی تھی مثال کے طور پر کہ ایک حدیث میں ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, یہ تقریباً تواتر کے درجے پہنچنے والی حدیث ہے. اکثر حدیث کی کتابوں میں ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. اور پھر دوسری حدیث میں کہتے ہیں کہ دوسری حدیث میں ہے کہ قراءۃ الامام قراءۃ لہ, وہ روایت ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ, جس کا امام ہو تو امام کی قراءت اس کی قراءت. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا نماز کے اندر, جس میں ماننے اور نہ ماننے والے دونوں طرف سے بڑی کتابیں لکھی گئی, بہت سی دلیلیں, بہت سی بحثیں ہیں. لیکن سمپل میں آپ لوگوں کو اختصار کے ساتھ یہ بتاؤں کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب والی حدیث بالکل مضبوط, اور اس کے جواب میں قرآن کی آیت جو پیش کی جاتی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو اور غور سے سنو. امام بخاری نے جزء خلف الامام میں, فاتحہ خلف الامام میں, امام بہقی نے کتاب القرأت میں, امام دارقطنی نے اور دوسرے اور بھی محدثین اور علماء نے اس کی توجیح کی اور بتایا کہ اول تو یہ حدیث متکلم فی ہے, جس کا امام ہو تو اس کی قرأت امام کی. کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ ضمیر اگر قریب میں لوٹائیں تو امام کی قرأت ہے, تمہاری نہیں ہے, یہ مطلب نکلے گا اس سے. اگر ہم مان لیں حضرت جابر کی اس روایت کا معنی, تو دوسرا یہ کہ اس کو زیادہ سے زیادہ محدثین نے کہا ہے کہ یہ حسن درجے کی ہے, صحیح نہیں ہے, حسن ہے, حسن صحیح سے کم درجے کی. اور پہلے والی روایت صحیح درجے کی ہے. اور عبادہ بن صامت وغیرہ کی بحث کئی حدیثوں میں حضرت ابن عباس کا قول, حضرت ابو ہریرہ کا قول بالکل صاف ہے کہ امام کے پیچھے رہو تو دل میں سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو, صحابی کی تشریح. اور عبادہ بن صامت سے مرفوعاً ایک حدیث منقول ہے جو امام بہقی وغیرہ نے نقل کیا, اور انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ حنفی ہوتے ہوئے انہوں نے فصل الختام میں انہوں نے اس حدیث کو کہا کہ اس کی سند صحیح ہے, یہ صحیح حدیث ہے. اس میں وضاحت ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام, اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. کلیئر ہو گئی بات, اللہ کے رسول نے وضاحت کر دی. اب یہ لگ رہا ہے کہ اختلاف ہے, تو اگر ان حدیثوں کو اور قرآن کی آیت کو ہم مان بھی لیں کہ چلو یہاں اس معاملے میں بنتی ہے, تو اختلاف کا حل کون کرے گا, اللہ کے رسول کریں گے یا ہم کریں گے؟ اللہ کے رسول پر یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اور آپ نے کہا کہ میرے پیچھے رہا کرو تو دوسرا کچھ نہ پڑھا کرو, ہاں الکتاب پڑھ لیا کرو, اس لیے کہ اس کے بغیر نماز بریدہ ہے, خداج ہے. تو اللہ کے رسول کی تشریح لیں گے یا کسی امتی کی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دوسری کوئی چیز نہ پڑھو. امام بخاری, امام بہقی اور دوسرے ائمہ دین نے, اہل الحدیث نے کہا کہ یہی اس کی تطبیق کی شکل ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ قرآن خاموشی سے سنو. یہ دلیلیں عام ہیں کہ عام قرآن کی قرأت کے بارے میں کہا گیا ہے, لیکن سورہ فاتحہ جب امام نماز میں ہو اور جماعت میں آپ ہوں تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا وجوب ہے. سورہ فاتحہ کا پڑھنا اس سے خاص کر دیا گیا ہے, یعنی اس کا حکم دوسری آیتوں سے مطابقت نہیں کھاتا. سورہ فاتحہ پڑھیے دل کے اندر, اور باقی جب امام قرأت کرے تو وہاں خاموش رہیے, کچھ مت کہیے. دونوں پر عمل ہو گیا, تطبیق کی شکل, دونوں پر عمل ہو گیا. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مخالفت ہوتی ہے, تو ہم ان سے یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ ایسا کہتے ہو, آپ کی دلیل یہ ہے کہ جب امام قرأت کرے تب سورہ فاتحہ یا کوئی سورت کو قرآن نہ پڑھو, تو پھر آپ کو تو صرف ان 6 رکعتوں میں جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنے سے ممانعت ہوئی نا, جن میں امام جہر کرتا ہے, فجر کی 2 رکعت, مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتیں, باقی ظہر اور عصر کی 4 رکعتیں, مغرب کی تیسری, عشاء کی تیسری اور چوتھی میں تو امام قرأت نہیں کرتا, تو پھر آپ کو سننے کا مسئلہ نہیں ہے. لہٰذا ان رکعتوں میں تو آپ کو پڑھنا چاہیے, لیکن وہ اس میں بھی نہیں پڑھتے. انہیں قرآن کی آیت سے جو دلیل دیتے ہیں اس دلیل کو بھی پورے طور سے نہیں مانتے. یہ ان کے استدلال اور مستدل میں فرق ہوا.
امام بخاری، امام بہقی وغیرہ نے تو اور بھی بہترین دلیلیں دی ہیں، موقع نہیں ہے، ورنہ اس مسئلے میں بہت پیاری پیاری دلیل ہے۔ امام بخاری نے یہ بھی استدلال کیا کہ جب آپ یہ استدلال کرتے ہو تو آپ کو امام کے پیچھے اللہ اکبر بھی نہیں کہنا چاہیے نیت باندھنے کے لیے، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ اکبر کہنا تو فرض ہے، تو کہا سورہ فاتحہ بھی فرض ہے۔ امام اللہ اکبر جب کہہ سکتے ہو اور اس سے اس آیت کی مخالفت نہیں ہوئی، ثنا کا پڑھنا سنت ہے، احناف کے نزدیک جو اس کو فرض کہتے ہیں امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے، وہ ثنا پڑھنے کو ضروری کہتے ہیں۔ فجر کی نماز میں امام کی قرات جاری رہتی ہے، سنت پڑھتے رہتے ہیں، وہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، تو ان کا استدلال درست نہیں ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ احادیث اور قرآن کی ان آیتوں میں تطبیق کی شکل ہے کہ ان پر سب پر عمل ہو جائے۔ یہ آپ کا یہ کہنا کہ آخر میں کہ ایسے اختلافات کی وجہ سے اب ہم کو ضروری ہے کہ مجتہدین کی طرف، ٹھیک ہے ہم مجتہدین کی طرف رجوع کریں گے، اور اس پہ کہتے ہیں کہ اسی کا نام تقلید ہے، اس کا نام تقلید نہیں ہے۔ اگر ایک چیز ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ایک مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میں عالم و جاہل ہوں، جو بھی ہوں، کورا آدمی ہوں، اب میں آتا ہوں ایک عالم سے پوچھتا ہوں کہ صاحب یہ بتائیے کہ اس مسئلے میں قرآن حدیث کیا کہتی ہے؟ بہت دھیان سے سنیے گا، وقت میرے پاس بہت کم ہے، تو کیا یہ تقلید ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کو نہیں معلوم ہے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اہل ذکر کون ہے؟ اہل ذکر، ذکر کس کو کہا گیا؟ قرآن و حدیث کو ذکر کہا گیا۔ اہل ذکر سے پوچھو یعنی قرآن حدیث کو جاننے والے سے پوچھو، اس کا مطلب مقلد عالم سے فتوی نہیں پوچھنا ہے، کیونکہ وہ اہل ذکر نہیں ہے۔ وہ حدیث میں ہے کہ جب عالم باقی نہیں رہیں گے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے اور ان سے جب فتویٰ پوچھا جائے گا تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ علامہ ابن قیم نے، علامہ ابن عبد البر نے اور امت کے بہت سارے علماء نے اس کی تشریح میں یہ کہا کہ اگر کوئی شخص قرآن حدیث کو جانے بغیر فتویٰ دیتا ہے، قرآن حدیث کی دلیل کے بغیر فتویٰ دیتا ہے، چاہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے مسلک کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، ہدایہ میں، کنز میں، کتاب العلوم میں، الرسالہ میں اور فلاں میں یہ لکھا ہوا ہے، اگر اپنی کتاب سے فتویٰ دیتا ہے اور قرآن و حدیث سے دلیل نہیں پکڑتا تو وہ جہالت کے ساتھ فتویٰ دے رہا ہے، بغیر علم کے فتویٰ دے رہا ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے، اعلام الموقعین جلد 2 میں علامہ ابن قیم نے نقل کیا ہے، فرمایا کہ اگر کوئی شخص بغیر حجت کے علم حاصل کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے وہ رات میں لکڑیاں جمع کرتا ہے اور جب لکڑی کا گٹھا اٹھاتا ہے تو اس کے اندر سانپ بھی ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے، وہ سانپ اس کو ڈس لیتا ہے۔ تقلید کرنے والے کی یہی مثال دی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آپ اندھے ہو کر اندھیرے کے اندر لکڑیاں اٹھا رہے ہیں اور لکڑیوں کے ڈھیر میں آپ سانپ بھی اٹھا کے لے کے چل رہے ہو تو آپ کو ڈسے گا، آپ ہلاک ہو سکتے ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مسائل ہیں اس میں اللہ تبارک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے فیصلے کے مطابق یہ بہتر ہے۔ برادران گرامی، مسئلہ بہت تھا، میں گھڑی دیکھ کر یہی حیرانی کا شکار تھا کہ کون سی بات بولوں کون سی چھوڑوں، لیکن میری مشکل کو تھوڑی سی آسان کر دیا شیخ عبد المعید صاحب نے کہ اذان کے بعد یا جماز کے بعد، تو پھر 5-10 منٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ میرے بھائیوں، مجھے تھوڑا سا وقت مزید ملا ہے، باتیں بہت ساری ہیں، لہٰذا میں بلا کسی وقت ضائع کیے ہوئے اصل بات کو شروع کر رہا ہوں کہ یہاں ہمارے بزرگ دوست نے فرمایا کہ ائمہ مجتہدین میں سے کسی کی بات کو اس طرح سے ماننا یا پوچھنا تقلید ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کسی سے کوئی سوال کرنا، اور خاص طور سے سوال اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو، دلیل کی روشنی میں ہو، تو اسے تقلید نہیں کہتے۔ میں نے ایک مثال دی، مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے کہتا ہوں، بہت اچھی طرح سمجھیے گا فرق، آگے کئی جو اعتراض ہے وہ سب کا جواب اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ سود حرام ہے، زنا حرام ہے، تو یہ بات میری ہے، آپ اگر اس کو مان لیا کہ مولانا نے کہہ دیا اس لیے ہم مانتے ہیں یہ حرام ہے، تو آپ میری بات مان رہے ہیں، یہ ہوئی تقلید۔ لیکن اگر میں نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سود کو حرام کیا ہے اور فرمایا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے، سودا سلف کو، لین دین کو، اور سود کو حرام کیا ہے، تو یہ میری بات نہیں ہو گئی، یہ قرآن۔ اب آپ کہتے ہیں کہ میں اس بات کو مولانا صاحب کی مان رہا ہوں تو یہ مولانا کی تقلید ہو گئی۔ ہمارے بزرگوں نے یہی کہا ہے کہ آپ امام بخاری کی حدیث کو مانتے ہیں، آپ علماء سے پوچھتے ہیں، علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو گویا ان کی تقلید کر رہے ہیں۔ آپ نے تقلید کو سمجھا ہی نہیں ہے، آپ نے خود تقلید کا معنی نقل کیا ہے، فرمایا کہ قلادہ سے بنا ہے، گلے کے پٹے کو بولتے ہیں، ہار کو بولتے ہیں، اور اگر کوئی شخص کسی کی تقلید کر رہا ہے تو گویا اس کو اپنے آپ کو حوالے کر رہا ہے، اور اصطلاح میں تقلید کہتے ہیں غیر نبی کی بات کو، جس کا قول حجت نہیں ہے، اس کو حجت مان لینا، اس کی بات کو تسلیم کر لینا،
قبول و قول غیر النبی من غیر حجت. اس قسم کی تقلید کی تعریف مختلف علماء نے کی ہے. ابن خویز منداد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نبی کی بات کو ماننا، مالکی ہے وہ، نبی کی بات کو ماننا اتباع ہے، اس لیے کہ نبی کی بات کو ماننے کا حکم اللہ نے دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور نبی کے علاوہ کسی کی بات کو بغیر حجت کے مان لینا یہ تقلید ہے. علامہ ابن عبد البر نے جامع بیان العلم و فضلہ، اعلام الموقعین میں علامہ ابن قیم نے، علامہ شوکانی نے القول المفید فی مسئلۃ الاجتہاد والتقلید، اور ایسی 20 کتابوں میں یہ چیزیں بیان کی ہیں. تو اب فرق کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ میں نے ایک ایکسیڈنٹ دیکھا، اچھی طرح دماغ میں رکھیے، یہ ایک مسئلہ بھی سمجھ جائے تو ہمارا بہت سارا معاملہ، کئی اعتراضات دور ہو جاتے ہیں. میں نے ایک ایکسیڈنٹ دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ ایکسیڈنٹ میں ایک کار جو ہے پوری طرح سے خراب ہو گئی ہے، لیکن اس میں سوار 3-4 لوگ بچ گئے، 3-4 لوگ بچ گئے، شدید زخمی ہوئے لیکن زندہ ہیں. ایک آدمی بعد میں آتا ہے اور وہ کار کی حالت دیکھتا ہے کہ ایکسیڈنٹ کے بعد اس کی یہ حالت ہو گئی ہے. اس کو دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ اس ایکسیڈنٹ میں گاڑی میں جتنے لوگ رہے ہوں گے سب مر گئے ہوں گے، کوئی نہیں بچا ہوگا. یہ کوئی نہیں بچا ہوگا یہ اس کا خیال ہے، رائے ہے، استنباط ہے، سمجھ ہے. اور میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ میرا مشاہدہ ہے، اور میں آپ کو جب آ کے کہہ رہا ہوں کہ ایکسیڈنٹ ایسا ایسا ہوا، بڑا خطرناک ہوا، لیکن 2-3 آدمی بچ گئے. یہ میری خبر ہے. آپ اس کو مانو گے تو خبر کو قبول کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا ہوا ہوگا، یہ اس کی رائے ہے. رائے کو مانو گے تو یہ رائے کا ماننا ہوا، دونوں میں فرق ہے. تقلید رائے کو قبول کرنا ہے، اور خبر کا قبول کرنا تقلید میں نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ یا دوسرے جسے ائمہ کرام نے بتایا کہ ہم نے حدیث سنی فلاں سے، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بیان کیا. جب ہم ان کی بات کو مانتے ہیں، اس بات کو مانتے ہیں، تو ان نے سنی ہوئی بات کو سمجھایا ہے، پہنچایا ہے. یہ تقلید نہیں ہے، یہ خبر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو. یعنی دیندار آدمی اور قابل اعتماد آدمی خبر لائے تو قبول کر لو. 2 آدمی کی گواہی کو قبول کرو، جج کا فیصلہ اسی پر ہوگا، قاضی کی عدالت میں اسی طریقے سے فیصلے ہوگا. تو گواہی کے قبول کرنے کی کیا شرائط ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا، یا میرے سامنے دونوں نے ایسا ایسا معاملہ کیا تھا، یہ گواہی ہوئی. تو گواہی کا ماننا، خبر کا قبول کرنا الگ ہے، رائے کا ماننا یہ تقلید ہے. اب یہاں اس قسم کے مسائل میں ہمارے بار بار سوال کرتے ہیں کہ کیا عام آدمی قرآن حدیث سمجھتا ہے؟ کیا آپ قرآن حدیث سمجھو گے؟ کیا نہیں سمجھتا، ہم کو نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے، کیا کریں گے؟ کہا ہم تو نہیں سمجھتے. انہوں نے ایک جگہ لکھا، اس میں بیان کیا ہے کہ آپ لوگ تو اپنے دور کے علماء کی تقلید کر رہے ہیں ان سے پوچھ کر، ہم تو 14,000 سال پہلے کے اور 1200 سال پہلے کے جو ہمارے بڑے بڑے ائمہ کرام گزرے ہیں ان کی تقلید کر رہے ہیں. مجھے تعجب ہوا کہ یہ کیسے بیان کیا انہوں نے. آج ایک شافعی ہو، ایک شافعی عام بچہ ہو، اگر کوئی ایسا آدمی، سادہ آدمی، اس کو ضرورت پڑتی ہے کہ میں امام شافعی کا مسئلہ پوچھوں، تو کیا وہ امام شافعی رحمہ اللہ سے بات چیت کر سکتا ہے؟ ان کی روح سے کلام کر سکتا ہے؟ کانٹیکٹ ہے کوئی موبائل نمبر ہے ان کا؟ طنز کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، منہ سے نکل گیا کہ کوئی ذریعہ نہیں ہے بات کرنے کا. پھر کیسے کیا کرتا ہے؟ وہ امام شافعی کی کتاب پڑھتا ہے کہ کتاب الام الرسالہ، وہ نہیں پڑھ سکتا. تو کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے علماء کی طرف رجوع کرتا ہے. اب علماء ہیں وہ، تو آپ کہتے ہو کہ جاہل آدمی نہیں سمجھ سکتا اس لیے تقلید کرتا ہے. تو آپ تو علماء ہیں، آپ تو علماء ہیں، تو آپ کیوں تقلید کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جو میں ابھی بیان کر رہا تھا کہ اہل ذکر سے پوچھو. اور پھر اللہ نے جو کہا اولو الامر کی بات، تو اولو الامر میں اللہ کے رسول صحابہ کرام کے زمانے میں وہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو اس وقت اولو الامر کون تھے؟ اس اولو الامر کو امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان 4 ائمہ کرام میں محصور کر دینے والی کون سی شریعت کی دلیل ہے؟ آپ کہتے ہیں اجماع. کہیں کبھی اجماع ثابت نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ کیا یقیناً، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم دیا اس کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، اور دلائل ہے کہ اجماع اس پر کبھی ہوا ہی نہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا ایک عام آدمی آپ کے علماء سے جیسے پوچھتا ہے، ہمارا آدمی بھی پوچھے گا. مگر آپ کا آدمی یہ کہتا ہے کہ ہمارا مسلک بتاؤ، ہمارا آدمی یہ کہتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی بات بتاؤ. اس حدیث میں قرآن و حدیث کیا کہتی ہے یہ بتاؤ، اپنی رائے مت بتائیے. اور اگر عالم نے کوئی بات سمجھی ہے، اختلافی بات ہے، ایک عالم نے کہا کہ بھائی آپ نے یہ جواب دیا ہے، تو دوسرے کے پاس جاتے ہیں. ابھی میں نے دلیل پیش کی، ایسی 20 حدیث بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد میں ملے گی کہ صحابہ کے زمانے میں تابعین کے زمانے میں ایک آدمی ایک سوال کرتا تھا، پھر اس کے بعد دوسرے عالم سے جا کر پوچھتا تھا، دونوں میں فرق ہوا تو تیسرے سے جا کے پوچھتا تھا. دلیل کے مطابق جس کی بات ہوئی اس کو مانتا تھا. یہ ہے تحقیق، یہی ہے اہل حدیث کا طریقہ. ہم عام آدمی کے لیے بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ علماء سے پوچھئے، لیکن علماء سے کس کے بارے میں پوچھئے؟ قرآن و حدیث پوچھئے.
اور علماء سے پوچھنے کے لیے اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث کو جاننے والے ہیں، اہل ذکر ہیں۔ اگر وہ اہل ذکر نہیں ہیں اور فتویٰ دیتے ہیں تو بغیر علم کے فتویٰ دے رہے ہیں، جیسا کہ میں نے حدیث کی طرف اشارہ کیا بخاری مسلم۔ تو تقلید کا معنی ہی اچھی طریقے سے سمجھ لیں، یہ اختلاف دور ہو جائے گا۔ میں آگے بڑھتا ہوں۔ انہوں نے اس ضمن میں کچھ اور مثالیں دی، جیسے خون کے نکلنے سے وضو کا ٹوٹنا۔ علماء میں اختلاف ہے کہ وضو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن کئی حدیثوں سے صحابہ کے عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، مسئلہ حل ہو جاتا ہے آسانی سے۔ خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب چاقو مار دیا تھا ابو لؤلؤ فیروز نے، آپ نے نماز پڑھی۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ ایک جنگ سے لوٹ رہے تھے، ایک صحابی رات میں نگرانی کر رہے تھے، وہ نماز پڑھنے لگے، سورہ کہف کی تلاوت کرتے، کتاب المغازی میں ہے۔ ایک دشمن جو گھات لگائے ہوئے تھا، اس نے رات کے اندھیرے میں تیر مارا، ان کو تیر لگا، ان کو تکلیف ہو رہی تھی لیکن نماز پوری کر لی۔ نماز کے بعد اپنے ساتھی صحابی کو جگایا، بتایا تو انہوں نے کہا کہ تم نے جگایا کیوں؟ کہا ایسی سورہ پڑھ رہا تھا میں کہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں نماز چھوڑ دوں۔ تیر لگا ہے تو خون بہ رہا تھا، اس کے باوجود نماز مکمل کی۔ نہ اس صحابی نے نہ دوسرے نے کہا کہ نہیں آپ کی نماز تو وضو تو ٹوٹ گیا تھا، نماز ہی نہیں بھی پھر سے پڑھی، خون نکل رہا تھا تو وضو ٹوٹ گیا، نہیں۔ ایسی بہت سی مثالیں ملے گی کہ میدان جنگ میں صحابہ کرام نے نمازیں پڑھی، تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے عام صحابہ کے تعامل سے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا نہیں، یہی بات صحیح ہے۔ اسی طرح انہوں نے بتایا کہ عورت کے ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ حدیث سے اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، دوسری حدیث کی کتابوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل بعض ازواجہ ثم یذهب یصلی ولا یتوضا او کما قالت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض ازواج سے بوسہ لیا کرتے تھے اور اس کے بعد بغیر وضو کیے ہوئے جا کے نماز پڑھتے تھے۔ ایک مسلم شریف کی حدیث میں کہ اللہ کے رسول کو میں نے بستر پر گم پایا، اندھیرے میں ٹٹولنے لگی تو دیکھا کہ مسجد میں آپ سجدے میں ہیں، آپ کا پیر کھڑا ہوا تھا، میرا ہاتھ آپ کے پیر پر پڑا، آپ سجدے میں تھے اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے اللہم انی اعوذ بک من برضاک من سخطک، اے اللہ میں تیری رضامندی کے ذریعے سے تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، اور پوری دعا پڑھی۔ حضرت عائشہ نے نماز کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا، لیکن اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ اب حضرت عائشہ کا ہاتھ لگ گیا تو میرا وضو ٹوٹ گیا، آپ نے اس کے باوجود نماز جاری رکھی۔ اس سے پتہ چلا کہ صرف عورت کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا مزید، یہ حدیث سے ثابت ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں انسان جب اختلافات ہوتے ہیں تو ہمارے فاضل بھائی نے کہا کہ جب ایسا معاملہ ہو گیا اختلاف ہو تو اب کیا کیا جائے، تو ایسی صورت میں انسان اپنی سہولت پسندی کے اعتبار سے عمل شروع کر دے گا۔ اس لیے یہ پابندی لگائی گئی کہ ہمارے بڑوں نے سلف نے جو سمجھا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ یعنی اختلافات ہیں، اب اگر بول دیا جائے کہ کسی کی بھی مان لو تو انسان اپنی سہولت پسندی کے اعتبار سے کام کرنا شروع کر دے گا۔ لیکن یہ مجھے حیرت ہوئی، اگر سہولت پسندی کے اعتبار سے نفس کی خواہش کی بنیاد پر ٹھیک ہے، لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دین آسان ہے۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ کو انہوں نے کہا کہ تقلید کرتے تھے، علامہ ابن حجر کا قول میں نے نقل کیا اسی بنیاد پر، وہ کہتے ہیں کانت الائمۃ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستشیرون الامناء من اہل العلم فی الامور المباحہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ائمہ دین ہوا کرتے تھے وہ مباح کاموں میں امانت دار لوگوں سے، علم والے لوگوں سے دینی معاملات میں مشورہ کرتے تھے، لیاخذوا باسهلها، تاکہ جو آسان اور سہولت والا معاملہ ہو اس کو اختیار کریں۔ فَإِذَا وَضَحَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، بہت غور سے سنیے، علامہ ابن حجر کے اس قول سے ان کے موقف کی بھی وضاحت ہو رہی ہے کہ وہ اہل الحدیث کے ساتھ ہیں۔ اس میں بتایا گیا کہ وہ بھی تقلید کے قائل ہیں اجتہادی صلاحیت کے باوجود۔ کہتے ہیں فَإِذَا وَضَحَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، جب کتاب اور سنت واضح ہو جاتی، لَمْ يَتَعَدَّوْهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ اقتداءً بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، فتح الباری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 351، کہ جب اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کا حکم واضح ہو جاتا تھا تو سب چیزیں چھوڑ دیتے تھے اور کتاب اور سنت کو اختیار کر لیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ علامہ ابن حجر العسقلانی، جس کے بعد آگے انہوں نے کہا کہ لیکن اس کے باوجود بھی اختلافی مسائل میں ان چار ائمہ میں سے کسی نہیں، اس لیے یہ پابندی لگائی گئی۔ میں نے کہا یہ پابندی جو لگائی گئی کہ آپ کسی کو بھی ایک کو پکڑنا آپ کو ضروری ہے ورنہ آپ ادھر ادھر چلے جاؤ گے، اور آگے کہا ہے یہی بیان کر دوں، آگے کہا ہے کہ اگر لوگوں کو بول دیا جائے کہ تم کسی ایک جو ایک تقلید مطلق ہے، ایک تقلید شخصی ہے، انہوں نے تقلید کی دو قسمیں بیان کی،
اب اگر یہ کہا جائے کہ کسی معاملے میں ایک عالم کی تقلید کرو، دوسرے معاملے میں دوسرے کی، تیسرے معاملے میں تیسرے کی کرو، تو اس سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، بھٹک جائیں گے. اس لیے ایک امام کی تقلید کے لیے لازم قرار دے دیا گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے بھائی غور کیجئے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کس دلیل کی بنیاد پہ کہہ رہے ہو؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک امام کو پکڑ لیں گے تو گمراہی سے بچ جائیں گے. قرآن کہہ رہا ہے، سورہ نور کی آیت، چھوٹی سی 3 لفظ، ان تطیعوہ تہتدوا. اٹھائیے سورہ نور کی آیت اٹھا کے دیکھیے، اپنے کسی عالم کا ترجمہ دیکھیے. اس کا ترجمہ ہوگا کہ اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے، اگر تم رسول کی اطاعت، کون فرما رہا ہے؟ ہمارا پروردگار رب العالمین، کہ اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے، یعنی گمراہی سے بچ جاؤ گے. اللہ کا کلام کہتا ہے کہ رسول کا دامن پکڑ لو گے تو ہدایت پر. آپ کہتے ہو کہ تقلید میں کسی شخصیت کا دامن پکڑو گے تو ہدایت سے پکڑو گے. کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی، بتائیے. آپ غور کیجئے، بستر پر لیٹ کے اللہ سے دعا کر کے، سجدے میں جا کر، کہ آپ کی بات منصفانہ ہے یا ہماری، قرآن کے مطابق آپ ہیں یا ہم. جو قرآن کے مطابق ہے اس کے ساتھ ہو جانا چاہیے. اگر آپ کی بات آپ بتا دے جائیں کہ نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ آپ کی بات مانیں، اور اگر ہماری بات صحیح ہے تو اللہ تمہیں توفیق دو کہ اسے قبول کر لو. ان تطیعوہ تہتدوا. اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. اس لیے آگے انہوں نے کہتے ہیں کہ حالانکہ بعد میں بہت سے بڑے عالم آئے جو اجتہاد کی صلاحیت رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اختلافی مسائل میں ان 4 ائمہ میں سے کسی ایک کا دامن پکڑ لیا، جیسے امام نووی، حافظ ابن حجر، امام ابو یوسف، امام محمد شیبانی وغیرہ. حافظ ابن حجر کا قول میں نے نقل کیا. علامہ نووی نے کئی جگہ محققانہ باتیں پیش کی ہیں، کئی جگہ امام شافعی کے عقیدے سے بھی مخالفت کی ہے. تبرک وغیرہ کے معاملے میں شرح نووی میں اٹھا کے دیکھیے، طالبان علوم جانتے ہیں. تو امام شافعی کے کیسے مقلد ہوئے وہ، کہ کئی معاملے میں مخالفت کی ہے. ابن حجر کا قول ابھی آپ نے سنا. دلیلوں کا موقع نہیں ہے مزید، میں نے میری ایک کتاب ہے جو انشاءاللہ ان قریب چھپنے والی ہے، اس میں کافی کچھ مواد میں نے جمع کیا ہے. اسی طریقے سے امام ابو یوسف اور امام محمد حسن شیبانی کا نام پیش کیا کہ با صلاحیت، اہل صلاحیت ہوتے ہوئے بھی انہوں نے تقلید کی. یہ کس دنیا کی بات کر رہے ہیں آپ؟ حنفی مسلک کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہ دونوں امام حنیفہ رحمہ اللہ کے براہ راست شاگرد ہیں، قاضی ابو یوسف اور امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ. ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ صاحبین نے، یعنی ابو یوسف، قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ اپنے استاد سے 2/3 مسائل میں اختلاف کیا ہے. 2/3 مسائل میں. اور کتنے مسائل میں انہوں نے رجوع کیا. جب امام شافعی سے ان دونوں کی ملاقات ہوئی، مناظرے ہوئے، تو کئی مسائل میں انہوں نے رجوع بھی کیا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کسی ایک کی تقلید نہیں کرتے تھے، دلیل کی بنیاد پر جب کوئی بات آتی تھی مان لیتے تھے. موطا امام محمد موجود ہے، امام محمد کی کتاب. کئی مسائل میں دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ ہمارے استاذ یہ کہتے ہیں لیکن میرا کہنا یہ ہے. نماز استسقاء میں ان کی مخالفت کی. حرام چیزوں سے دعا اور علاج کے معاملے میں یہ پیشاب کے جانور، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کے اللہ کے رسول نے وہ ارینا والوں کو اونٹنی کے پیشاب اور دودھ پینے کا حکم دیا تھا. اس سے محدثین کا مسلک یہ ہے کہ وہ ناپاک نجس نہیں ہے جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے. احناف کہتے ہیں، امام حنیفہ سے منقول ہے، احناف کہتے ہیں یہ بھی سند نہیں ہے کہ جو بات یہ کہتے ہیں واقعی امام حنیفہ کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ نجس ہے. امام محمد کہتے ہیں کہ پاک ہے، جن جانوروں کا گوشت کھایا تھا اس کی دلیل پکڑی. تو انہوں نے دلیل دی کہ اگر ناجائز ہوتا، نجیس ہوتا تو اللہ کے رسول اس کے پیشاب کو پینے کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نجیس اور حرام چیزوں میں شفا نہیں ہے. اگر نجیس ہوتی تو شفا کے لیے بھی اس کو، دوا کے لیے بھی اس کا حکم نہیں دیتے. تو انہوں نے کہا، احناف نے، کہ وہ دوا کے لیے کہا دوا کے لیے کہا تبھی تو یہ دلیل ہے. حرام چیزوں میں دوا کا بھی معاملہ نہیں ہے. تو اب امام محمد رحمہ اللہ نے اپنے امام سے اختلاف کیا، اور کئی مسائل میں یہ نہیں، ایسی ایک لمبی فہرست بن سکتی ہے. تو تقلید کہاں کرتے تھے. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، علامہ ابن قیم نے، علامہ ابن تیمیہ نے، علامہ ابن عبد البر نے اور دوسرے بہت سارے علماء کرام نے صراحت کی ہے کہ یہ جو مروجہ تقلید شخصی ہے یہ 3ری صدی کے آخر میں یا 4تھی صدی ہجری کے آغاز میں ہوا. اب اس کو دیکھیے، اللہ کے رسول کے صحابہ کے زمانے میں، بعد کے زمانے میں نہیں تھی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے الانصاف میں لکھا ہے، اپنی وصیتوں میں لکھا ہے کہ فقیر کی وصیت تم لوگوں کو یہ ہے کہ مختلف طریقے دنیا میں پائے جاتے ہیں، ایک مقلدین کے، ایک فقہائے محدثین کے. تو محدثین اہل الحدیث کا جو طریقہ ہے تم اس حدیث کو، اس طریقے کو اختیار کرنا. الانصاف میں شاہ ولی اللہ نے لمبی عبارت میں بیان کیا کہ دوسری اور تیسری صدی میں صحابہ سے لے کے 2ری صدی کے آخر تک تقلید موجودہ مروجہ کا کوئی وجود نہیں تھا. یہ بعد کے آنے والے لوگوں نے یہ ایک راستہ اختیار کیا جس کی مذمت بہت سارے علماء نے کی.
لہذا حق وہی ہے جو قرآن و حدیث اور صحابہ کرام کا طریقہ تھا. اب اس حدیث کو سامنے رکھیے جو میں نے پیش کی تھی کہ جو نئے نئے امور پیدا ہوں گے اس سے تم بچنا, اس میں تم گمراہ ہو جاؤ گے. تو اس کا مطلب تقلید جب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور دوسرے محققین کے مطابق پہلی صدی, دوسری صدی, تیسری صدی ہجری میں نہیں تھی تو یہ بات کی چیز ہوئی, اور جو بات کی چیز ہے وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتی, وہ بدعت ہوئی. بہرحال یہ ائمہ کرام کی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے صراحت کی ائمہ مجتہدین اجتہادی صلاحیت. اب یہاں بھی تضادات ہیں, کیا کہ میں بیان کروں. اصول کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص اجتہاد کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے لیے تقلید کرنا جائز نہیں ہے, خود ان کے یہاں بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اجتہاد کی صلاحیت رکھنے کے باوجود تقلید کرتے تھے, کیسی بات ہے؟ آپ کہتے ہیں ہم اس لیے تقلید کرتے ہیں کہ قرآن حدیث سمجھ نہیں سکتے. پھر شیخ الحدیث کیوں ہیں آپ کے علماء؟ آپ کے علماء کے آگے شیخ التفسیر کیوں لکھا جاتا ہے؟ قرآن کا ترجمہ کیوں کرتے ہو؟ قرآن کا ترجمہ کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ کیوں اس کو فروخت کر رہے ہو؟ اگر وہ سمجھنے کے لائق ہی نہیں ہے, عام آدمی کے پڑھنے والا ہی نہیں ہے, اس سے استفادہ ہی نہیں کیا جاتا. میں عقلی طور سے بھی دلیل دیتا ہوں, یہی بیان کر دوں کہ آج یورپ میں دنیا میں سب سے تیز اسلام پھیل رہا ہے اتنی مخالفتوں کے باوجود. یوسف اسلام, کیا نام تھا اس کا, رابرٹ کیٹ, ہاں کیٹ اسٹیون, پاپ سنگر تھا برطانیہ کا. قرآن پڑھا, اسلام قبول کر لیا. لمبے واقعے کی گنجائش نہیں ہے. قرآن کا مطالعہ کیا, ان کے بھائی نے لا کے دیا, ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے, اسلام قبول کر لیا. اب بتائیے یہ کیٹ اسٹیون جو آج کا پاپ سنگر تھا, اس کو کتنے علوم پر مہارت حاصل تھی دین سمجھنے کے لیے؟ فقہ کے علوم, نحو, علوم صرف, علوم فقہ, کتنے علوم پہ مہارت تھی. یہ تو پاپ سنگر تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کی بہن اور بہنوئی نے قرآن پڑھ کر سنایا اور اسلام قبول کیا, حضرت عمر اس وقت پہلے کافر تھے, کتنے علوم اسلامیہ کے ماہر تھے. تو عمر فاروق ہوں اور اس دور کے صحابہ کرام جتنے تھے, قرآن سن کر ایمان لے آئے. آج ایک کافر, ایک عیسائی اور نصرانی, ایک ہندو مسلمان ہو جا رہا ہے قرآن پڑھنے کے بعد. قرآن پڑھ کر وہ مسلمان ہوتا ہے, اور قرآن پڑھنے کے بعد آپ اس سے کہتے ہو کہ آپ قرآن آپ نہیں پڑھ سکتے, نہیں سمجھ سکتے. اب آپ کو شریعت سمجھنا ہے تو کسی ایک امام کا دامن تھامنا ہوگا. قرآن و حدیث صاف نہیں ہے آپ کو اس کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے, سمجھنے کے لیے ماہرین کی ضرورت پڑتی ہے. آگے انہوں نے کہا کہ ان سبوں نے اختلافی مسائل میں آنے والی امت کو بھی نصیحت کی کہ انہی چار ائمہ میں سے کسی ایک کی مان لی جائے تاکہ ضلالت و گمراہی سے بچا جا سکے. گویا یہ امت کا ایک اجماعی اور متفق علیہ مسئلہ ہو گیا. کن علماء نے کہا ہے کہ چار میں سے ایک کا دامن تھام لو. عہد اول کے اور معتبر علماء میں سے میں کہتا ہوں ایک عالم کا بھی قول آپ کو نہیں ملے گا. یہ بات کے علماء جنہوں نے تقلید کو شعار بنا لیا ان کی باتیں ملے گی. صحابہ, تابعین, تابعین. مجھے موقع ہوتا تو یہ میں نے لکھ کر لایا ہے. حضرت ابوبکر صدیق, عمر فاروق, حضرت عبداللہ ابن مسعود, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم اور دوسرے 20 40 50 صحابہ کرام سے صاف ملتا ہے. حضرت ابن مسعود تو صاف کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو امعاء نہ بنانا کہ جو بھی کوئی بولے اس کی رائے کے پیچھے چلے جاؤ, اللہ اور رسول کی بات کو ماننا. حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ کسی کی تقلید دین میں نہیں کرنا. حضرت ابوبکر اور عمر میں اختلاف ہوا, ایک دلیل پیش کر کے اختلاف ہوا حضرت ابوبکر اور عمر میں. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ جو لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی وفات کے بعد, اگر انہوں نے ایک رسی یا ایک بکری کا بچہ جو اللہ کے رسول کو دیتے تھے مجھے نہیں دیں گے تو میں ان سے قتال کروں گا. بخاری مسلم میں ہے یہ حدیث, آپ پڑھ چکے ہوں گے, سن چکے ہوں گے. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور آپ ان سے قتال کریں گے. اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اس نے اپنے جان مال کو مجھ سے بچا لیا. ابوبکر صدیق نے یہ جواب دیا کہ اگر زکوٰۃ کے اور نماز میں فرق کوئی کرے گا میں اس کے قتال کروں گا. عمر فاروق کون تھے؟ جس گلی سے گزرے شیطان راستہ بدل دے ہوئے, صحیح حدیث. عمر فاروق کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ ہر امت کے کچھ الہام والے لوگ ہوتے ہیں, میری امت میں سے وہ عمر فاروق ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صادق و مصدوق کی زبان مبارک کہہ رہی ہے عمر فاروق کے بارے میں. کوئی خواب نہیں ہے, استخارہ نہیں ہے, کشف نہیں ہے کہ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے, امتی کا کوئی ہو. نبی کی طرف سے یہ فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس الہام والی شخصیت نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کیا. ابوبکر صدیق جمے رہے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث کے معاذ کہ ابوبکر صدیق کو اللہ نے اس پر قائم رکھا. عمر فاروق کہتے ہیں کہ مجھے برابر اس پر میں نے دیکھا اور بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری سمجھ میں بات ڈال دی کہ ابوبکر صدیق حق پر ہیں اور جو انہوں نے کہا وہی صحیح ہے. اور حدیثوں سے ان کی تائید ہوئی بعد میں کہ اس میں نماز اور زکوٰۃ کا بھی بعض حدیثوں میں ذکر ہے. جو زکوٰۃ ادا کرے, نماز قائم کرے, اس نے اپنی جان مال کو بچا لیا. تو ابوبکر صدیق کی بات یہاں صحیح ہوئی. علامہ ابن تیمیہ نے کیا پیارا استدلال کیا ہے. اگر اسی استدلال کو سمجھ لو تو تقلید کی, تردید کی مزید ضرورت شاید نہ پڑے. لیکن اگر ماننا ہو, انصاف ہو, اللہ کا ڈر ہو, ہمارے گھر کی بات نہیں ہے,
ہم کو اور آپ کو دونوں کو مرنا ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا، یہ ہمیشہ سامنے رکھیے، اخلاص رہے گا، نفسانیت انانیت نہ آئے بیچ میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بات صحیح ہونے کے، عمر فاروق الہام والی شخصیت، جو رسول کی زبان سے الہام والی شخصیت ہے، ان کی بات رد ہو گئی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کے سامنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابوبکر صدیق کی بات حدیث کے مطابق تھی۔ علامہ ابن تیمیہ نے کہا جب ملہم شخص عمر فاروق کی بات صدیق اکبر کی حدیث کے مطابق بات کے سامنے نہیں چلی، نہیں مانی گئی، تو کسی صاحب اجتہاد، امام کا اجتہاد، کسی کا کشف، کسی کا خواب، کسی کی کوئی اور بات اللہ اور رسول کی بات کے سامنے کیسے چل سکتی ہے؟ کتنی بڑی دلیل ہے۔ حضرت ابن عمر سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ حج تمتع کرتے ہو، تمہارے ابا تو منع کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق، ایک وجہ تھی منع کرنے کی، اس کی وجہ اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ کہا اللہ کے رسول نے اس کی اجازت دی، یہ بتاؤ کہ امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اللہ کے رسول کی بات۔ تو کہا اللہ کے رسول نے حج تمتع کیا ہے، اس کے کرنے کا حکم دیا ہے، اس طرح کے الفاظ ہیں نسائی وغیرہ میں موجود ہیں۔ اب بتائیے کیا حضرت ابن عمر حضرت عمر کی گستاخی کر رہے تھے، ان کی بے عزتی کر رہے تھے؟ اللہ کے رسول کی، حضرت عمر کا قول چھوڑ کر اللہ کے رسول کی بات مان لینے میں حضرت عمر کے ساتھ گستاخی اور یہ گناہ ہے؟ اگر یہ گناہ ہے کہ عمر فاروق کی بات چھوڑ کر اللہ کے رسول کی بات مان لینا گناہ ہے، تو اللہ کے رسول کی بات چھوڑ کر عمر فاروق یا کسی امام کی بات کو ماننا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ کا بات یاد آتی ہے، وہ کہتے ہیں دنیا کی کسی بھی شخصیت کی بات کو آپ رد کر دیں اللہ نہیں پکڑے گا، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانے تو اللہ پکڑے گا۔ کون سی بات؟ اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کی بات چھوٹ جائے چلے گا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رد نہ ہو۔ اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اجماعی مسئلہ، میں نے بتایا صحابہ کرام میں سے حضرت ابن عباس، ابن مسعود اور دوسرے بہت سارے لوگوں نے تقلید کی مذمت کی، اس کی مخالفت صحابہ میں کسی نے نہیں کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا تقلید کے حرام ہونے پر، منع ہونے پر اجماع ہے کہ اللہ کے رسول کی بات آ جانے کے بعد کسی کی بات نہیں چلے گی۔ اور فرقہ ناجیہ کی جو صفت بتائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ، جس پر میں ہوں میرے صحابہ، چار مسلک اور فلاں مسلک اور فلاں ڈما نہیں، جس پر میں ہوں، جس پر آپ ہیں وہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اور جس پر صحابہ ہے وہ الجماعت ہے۔ اسی کو ماننے والے اہل السنہ والجماعت ہوئے، اور صحابہ کرام کے طریقے کو فالو کرنے والے اہل الحدیث، اہل السنہ، اہل الجماعت اور سلفی کہلاتے ہیں۔ یہ حدیثوں سے نام لیا گیا، یہ صفات لیے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا یہ معاملہ ہے۔ تابعین میں مجھے بتایا گیا کہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں صرف نام لے لوں۔ اعلام الموقعین، علامہ ابن قیم کی عربی کتاب ہے، اس کو پڑھیے، اتباع اور تقلید کی بحث۔ تقلید کے سلسلے میں جتنے شبہات ہیں علامہ ابن قیم نے ساروں کو رد کر دیا ہے۔ جامع بیان العلم و فضل، علامہ ابن عبد البر 4 صدی ہجری کے مالکی عالم کہلاتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں، اس کتاب میں اتباع اور تقلید کی بحث کر کے لمبی چوڑی بحث کی ہے۔ علامہ شوکانی کی شاندار کتاب جس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، القول المفید فی مسئلۃ الاجتہاد والتقلید، انتہائی شاندار، یہ شبہات دور ہو جائیں گے۔ اس میں آپ پڑھیے تو آپ کو صحابہ کے بعد تابعین کے نام ملیں گے۔ امام شعبی قیاس کو کہتے تھے کہ کوڑا کرکٹ میں ڈال دو حدیث کے سامنے۔ امام حسن بصری کہتے تھے، ابن سیرین نے مذمت کی کہ قرآن اور حدیث کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے قیاس کرنا ابلیس کی اتباع ہے، سب سے پہلے ابلیس نے قیاس کیا۔ یہ ابن سیرین کا قول ہے۔ علامہ ابن سیرین بہت مشہور تابعی ہے۔ ہم قیاس کو بالکلیہ غلط نہیں کہتے، لیکن ہر قیاس صحیح قیاس نہیں ہوتا۔ جو صحیح قیاس ہے، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، جو قابل قبول ہے، جہاں قیاس کی ضرورت ہے وہاں قیاس کیا جائے گا، جہاں اجتہاد کی ضرورت ہے وہاں اجتہاد کیا جائے گا، اس کے ہم قائل ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، صحابہ کرام سے، تابعین سے بھی یہ ثابت ہے۔ ائمہ کرام سے امام مالک کہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کی بات کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے، سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ کے روضے اور قبر کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ امام مالک کہتے ہیں کہ میں تو انسان ہوں، صحیح بھی کہتا ہوں، غلط بھی کہتا ہوں، لہٰذا میری جو بات قرآن کے مطابق وہ لے لو، جو خلاف ہو، قرآن و حدیث کے مخالف ہو، اس کو چھوڑ دو۔ امام مالک نے یہ کہا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہمارے یہاں شافعی حضرات ہیں، اپنے امام کی بات مان لیجئے، وہ کیا کہتے ہیں کہ اجمع الناس، اعلام الموقعین، ایقاظ و حمام الابصار، علامہ فلانی کی یہ سند کے ساتھ مروی ہے، اجمع الناس علی ان من استبان له سنۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام لوگوں کا، مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے، ناس کا لفظ ہے، میں مسلمانوں کہہ رہا ہوں، تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اس بات پر، اجماع ہے کہ جس کے لیے، جس کے سامنے اللہ کے رسول کی سنت ظاہر ہو گئی، واضح ہو گئی، لم یکن لہ ان یدعها لقول احد من غیرہ،
اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی بات اور سنت کو کسی دوسرے کے قول کی وجہ سے ترک کر دے. یہ اللہ کے امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ تقلید پر اجماع ہو گیا. امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بات کو سامنے کسی کی بات نہیں چلے گی, یعنی تقلید نہیں چلے گی, اس پر اجماع ہو گیا. آپ کی بات صحیح ہے, امام شافعی کی بات صحیح ہے. اس پر اجماع ہے کہ سنت آ جانے کے بعد کسی کی بات نہیں چلے گی. امام شافعی نے ایک مسئلہ بیان کیا, کسی شاگرد نے پوچھ لیا کہ کیا آپ کا حدیث بیان کی, کسی نے مسئلہ پوچھا, آپ نے حدیث بیان کی, کہا آپ کا بھی یہی قول ہے. چونک گئے, الگ الگ روایتوں میں الگ کہ کانپنے لگے. امام شافعی کانپنے لگے, خوف زدہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم کیا سمجھ رہے ہو مجھے. ایک بات میں کہوں گا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اور میں اس کے خلاف کہہ سکتا ہوں, اگر میں ایسا کہوں گا تو گمراہ ہو جاؤں گا. کیا تم ایک روایت میں کہا کہ کیا تم میرے گلے میں جنیو دیکھ رہے ہو, زنار جو مشرکین پہنتے ہیں, یا تم مجھ کو کسی عیسائیوں کے عبادت گاہ کلیسا سے نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہو؟ ارے ایک چیز جب میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, تو شافعی کی یہ جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ حدیث کے خلاف حدیث کے سامنے کوئی بات کرے. امام شافعی نے کہا کہ میری ہر وہ بات, چیک کر لیجئے گا میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح, ہر وہ بات جو اللہ کے رسول کی حدیث کے قرآن حدیث کے خلاف ہوگی میں اپنی زندگی میں اور مرنے کے بعد رجوع کرتا ہوں. میرے بھائیو, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اقوال اور اجتہادات میں خطا ہوئی ہے تو حدیث قرآن کو مان لینا, میری بات چھوڑ دینا, اہل الحدیث بن جانا. میں اہل الحدیث ہوں, اس کا معنی یہی ہوا, اس کے علاوہ اور کیا ہوگا. تو اجماع اس بات پر نہیں ہے کہ تقلید ضروری ہے, اجماع اس بات پر ہے کہ اللہ اور رسول کی بات کے سامنے کسی کی بات قابل قبول نہیں ہوگی. میرے بھائیو, نکات اور بھی کئی ہیں اور وقت لیکن ہو چکا ہے نماز کا. بہت اہم باتیں تھیں. اہل حدیث سے متعلق بہت سارے غلط فہمیاں ہیں جو ان دلائل اور دعووں میں بیان کی گئی ہیں. قیاس کو نہیں مانتے, اجماع کو نہیں مانتے اور اس کو تقلید کہتے ہیں. اہل حدیث کو انگریزوں کے زمانے کی پیداوار کہہ رہے ہیں. اس میں یہ آپ کی غلط فہمی یا عصبیت یا کچھ لوگوں نے جو اہل حدیثوں کے تعلق سے غلط باتیں پھیلا رکھی ہیں, اس کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں. مجھے اگر کبھی آج یا کسی اور موقع پر موقع ملا تو اس میں سے بعض بہت ہی اہم باتیں تھیں, مجھے افسوس ہے کہ میں اسے پورا نہیں کر سکا, لیکن میں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہوں کہ آج اللہ تبارک تعالیٰ نے جس طرح ہمیں موقع دیا ہم اور اپنے بھائیوں تک بات پہنچائیں, وہ ہماری باتیں سنیں, تو ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے دلوں کو عصبیتوں سے پاک کرے, جو نفرتیں ہیں وہ دور ہو جائیں. اللہ نے ہم کو بھائی بھائی بنایا, انما المسلمون اخوہ, تمام مومنین بھائی بھائی ہیں. اور بھائی کو, اس اخوت کو توڑنے والی بہت سی چیزوں میں سے یہ مسلکی اختلاف ہے. یہود و نصارہ کے اندر یہی ہوا, آج ہمارے اندر یہی ہو رہا ہے. اس مسلکی اختلاف نے بہت نقصان پہنچایا. ابھی انہوں نے ایک بات یہ کہی اس میں کہ ایسا کرنے سے الگ الگ مسئلے, اللہ کے رسول کی سب حدیثوں پر عمل ہوتا ہے. اللہ کے رسول کی سب حدیثوں پر عمل ہوتا ہے تو اہل حدیث بھی تو پھر ہر مسئلے میں چار میں سے کسی نہ کسی کے موافق ہے. پھر اہل حدیثوں سے کیوں لڑتے ہیں بھائی صاحب, آپ کیوں لڑتے ہیں؟ آپ چاروں مسلک میں کہیں نہ کہیں تو معاملہ طے ہوتا ہے. اور یہ بات آپ کی غلط فہمی ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ کے رسول کی ہر حدیث پر عمل ہوتا ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ حلال ہے, ایک حرام کہتا ہے, کہ صرف سمندر میں مچھلی حلال ہے, حنفی مسلک کہتا ہے, حنبلی مسلک کہتا ہے سمندر کی سب چیزیں حلال ہے, شافعی مسلک الگ کہتا ہے اور وہ الگ کہتا ہے. سب چیزیں صحیح مانی جائے, اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ آپ کے چاروں امام تو صحیح ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں کبھی ایک چیز حلال کہی ہے, کبھی ایک حرام, دونوں باتیں صحیح ہے, یعنی اختلاف اللہ اور رسول کے اوپر جائے. آپ الزام کس پر دے رہے ہیں؟ تو یہ ہم اپنے اس مسلکی شدت کے اندر آنکھ بند کر لیتے ہیں اور ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم کو اس کا شعور نہیں ہوتا. پھر اس کے نتیجے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سب حدیثوں پہ عمل ہوتا ہے. تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے, شافعی اور حنفی مسلک کی لڑائی سے جنگیں ہوئی ہیں. کبھی ایسا بھی ہوا کہ تاتاریوں کے لیے ایک مسلک کے لوگوں نے دوسرے مسلک کو مروانے کے لیے دروازہ کھولا شہر کا, لیکن جب تاتاری اندر گھسے تو نہ حنفیوں کو چھوڑا نہ شافعیوں کو چھوڑا, نہ حنفی عورتوں کی عزتوں کو بخشا نہ شافعی عورتوں کی عزتوں کو بخشا. آج ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتحاد کا حکم دیتا ہے, اور اتحاد کی بنیاد اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علاوہ اور کوئی تیسری چیز نہیں ہو سکتی. سارے ائمہ کا احترام کیجئے, قرآن اور حدیث کو اپنے دین کا مصدر اور بنیاد بنائیے, ہم بھائی بھائی ہوں گے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ دے, نیک ایمان, صحیح ایمان سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین صلی اللہ علیہ وسلم.